بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج میرے ساتھ میرے مہمان ایز آلویز میرے سامنے علی ای موجود ہیں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جا بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ کی شرٹ بہت اچھی ہے. آپ کی بھی تھینک یو سو مچ. میں یہ چاہتا تھا آپ میری شرٹ کی تعریف کریں بالکل, کیونکہ یہ ماشاء اللہ ابھی ہم اسٹارٹنگ میں کہتے ہیں یہ نئی مرچنڈائز ہے جو وائی سی کی ماشاء اللہ اب آنے والی ہے, تو ہمارے پاس سب سے پہلے آ گئی, اس سے پہلے کہ کہیں پہ بھی لانچ ہوتی. تو ان شاء اللہ یو ول سی دس مرچنڈائز ویری سون آن آور وائی سی شاپ, انسٹاگرام اینڈ فیس بک پیجز ان شاء اللہ. ویسے بھی آپ کہیں جگہ پہ جائیں اور آپ نے کوئی نئی چیز پہنی ہو تو آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ متوجہ کریں, تو آپ ان کی تعریف کرتے ہیں, یار آج آپ نے شوز بڑے اچھے پہنے. ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں آپ نے ایگزیکٹلی سر یہ سائیکالوجی ہوتی ہے, ریورس سائیکالوجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اوکے سو میرے ایکسٹریم رائٹ لیفٹ پہ موجود ہیں برادر خرم الوی. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل فٹ فاٹ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. اوکے, اور میرے ایکسٹریم لیفٹ پہ موجود ہیں برادر عمر تاڑر all the way from Germany as always. جی عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ خیریت. آپ کا یہ تعارف جو ہے نا یہ اسٹینڈرڈ ہے کیونکہ آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ویسے جرمنی سے؟ 4.5 سال ہو گئے. 4.5 سال ہو گئے. اور آئی تھنک ہماری آڈینس کو شاید معلوم نہ ہو, عمر بھائی از فلوئنٹ ان جرمن, تو انشاءاللہ کبھی ان سے جرمن میں بھی ہم لوگ کبھی ٹاک کریں گے انشاءاللہ فار آور جرمن آڈینس انشاءاللہ. سو گائز آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ویمن ان اسلام, اور ہم آج بیسکلی کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ مولوی اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کی شان میں بات کریں اور ہم یہ بتائیں کہ ایکچولی what is the role of women in Islam, what is the status of women, and inshallah کچھ ہم اپنی personal stories بھی share کریں گے of women who have inspired us in our lives inshallah. So we'll talk about that, and most importantly we'll talk about the fact کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان میں یا مسلم ورلڈ میں وہ عورتوں کے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. they don't really realize کہ what are the issues that women are facing. So مجھے اس شو میں آفر کیا گیا کچھ ریکمنڈیشنز آئیں کہ perhaps we should include some women also, but میں نے کہا کہ نہیں, یہ والا شو جو ہے ہم اس کو ایکسکلوسیولی یہ کرتے ہیں کہ ہم مرد کیا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے عورتوں کے پرابلمس کو, بیکاز آئی تھنک کہ ہم اپنے آپس میں تو ڈسکس کریں سب سے پہلے کہ ہمیں کتنے پرابلمس کا پتہ ہے, اینڈ انشاءاللہ we'll wait for the comment section کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز مس کر دی ہے so do highlight that so we can talk about that as well, and we'll try کہ آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور دنیا کیا کہتی ہے اور کس سسٹم کے اندر عورتوں کے لیے بہتر تحفظ بھی ہے اور خوشیاں ہیں, یعنی which system provides more happiness for women. Because I think ایک سمپل سی چیز اگر آپ یہ کہو کہ women's rights کیا ہوتی ہیں تو آپ یہ کہتے ہو کہ you know whatever is in the best interest of women, right? Whatever is in the best interest of women. اب آپ کہتے ہو men's rights کیا ہوتی ہیں, whatever is in the best interest of men. Animal rights کیا ہوتی ہیں, whatever is in the best interest of animals, and so on and so forth. Now the question is کہ کس کو پتا ہوگا کہ مین کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے اور جانوروں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے, کیونکہ ہوتا یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ایک نظام کیسے چلتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کنٹری میں کچھ رولز بنانے ہیں اور میں کہتا ہوں میں کنٹری کے لائرس کو, ڈاکٹرس کو, ٹیچرس کو, ایڈوکیٹس کو, ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں ان میں سے کسی ایک گروپ کو یہ کہتا ہوں یار آپ رائٹس بنائیں ساروں کے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی ایک گروپ کو آپ وہ رائٹ کا وہ دیں گے نا, اتھارٹی دیں گے, تو ان کا باعث آ جائے گا نا. لائک فار ایگزامپل اگر می بینگ ٹیچر ایٹ اے یونیورسٹی, رائٹ, مجھے اگر آپ کہیں گے کہ جی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے, تو ہو سکتا ہے کہ میرا جنرلی باعث آ جائے ٹورڈز فیورنگ ٹیچرز کہ بجٹ میں 60% حصہ ٹیچروں کا رکھا جائے, ٹھیک ہے, اور اتنے فیصد ان کا رکھا جائے اور ٹیچروں کو پرکس دی جائے, obviously آ سکتا ہے. سو ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا. سو ناؤ لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو دی ٹاپک اٹسیلف اینڈ ٹاک اباؤٹ سم آف دی پرابلمز دیٹ یو تھنک کہ خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر. I'll start with the first one, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ذکر کریں and then possibly suggest solutions as well کہ کیا یہ جو پرابلم ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا ہمارے کلچر کے ساتھ ہے یا کسی اور تیسری کسی چیز کی طرف سے, ٹھیک ہے. سو یہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں بیفور وی اسٹارٹ آف کہ ہم جس پیشن کے ساتھ, ہم سے مراد سارے ہی آ جاتے ہیں, جو ویسٹ ایک ماڈل لے کے آتا ہے ویمن کے اسٹیٹس کا اور ان کو جو حقوق ہونے چاہیے, یو نو ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں, اس طرح سے وی ہیونٹ
worked towards learning what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed about women in Islam. ٹھیک ہے, قرآن میں کیا بات ہوئی ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں, میں نے کسی کو اسٹرگل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایون وین یو سرچ آن یوٹیوب کے ویمنز رائٹ ان اسلام, تو یو وونٹ فائنڈ مینی آپشنز پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. صحیح. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ کہ عورتوں کے کیا حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے. ایکچولی پچھلے کچھ سالوں میں تو جب یہ 2000 کا جو ڈیکیڈ تھا اس میں تو بہت زیادہ مس انفارمیشن پروپیگیٹ ہوئی ہے نا, ویسٹ میں بھی, ویسٹ کی طرف سے ہی ہوئی ہے. جب یہ 9/11 اور یہ وار ساری ہوئی ہیں, طالبان والا معاملہ ہوا تھا, اس وقت بہت زیادہ مس انفارمیشن پروپیگیٹڈ تھی. میں اس وقت بلکہ پاکستان سے باہر ہی یورپ میں ہی تھا, اور دیر ور ہیوج مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام ان جنرل اینڈ پرٹیکولرلی اباؤٹ ویمن اسپیشلی. جیسے میری کولیگ نے مجھ سے پوچھا کہ آئی ونڈر کہ یہ خواتین کی آپ فورسڈ میرج کیوں کر دیتے ہیں, مطلب وائی ڈونٹ دے ہیو اے سے ان میرج, دیز کائنڈ آف ٹربلز. اور پھر حجاب آبویسلی وہ بہت سارے اس پہ چونکہ کلیئر نہیں ہے ان کو معاملہ, پورا پیراڈائم کلیئر نہیں ہے, تو اس پہ بھی بہت ساری مسکنسیپشن. یہ والا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات آپ کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے نا وہ فورس شادیاں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک پہلا مسئلہ یہ ہمارا ہے, کیونکہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اسلام میں آ گئے ہیں تو اب بچی کی شادی جو ہے وہ جبرانی ہوگی. حالانکہ یہ بالکل کوئی اسلام سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حدیث دیکھیں تو آپ نے اس بات کو منع فرمایا کہ لڑکیوں کی زبردستی شادی کی جائے, بلکہ آپ نے الٹا یہ کہا کہ اگر کسی کی شادی اس طرح ہو جاتی ہے تو وہ نکاح کینسل کروایا جا سکتا ہے. یعنی اس کو کینسل, یعنی صحابیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے والد نے واقعی آپ کی شادی جو ہے وہ فورسڈ کی ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں آپ کا نکاح کینسل کرتا ہوں, بیکاز دس از ناٹ اے ویلڈ نکاح. یعنی آپ کی مرضی ہونا ضروری ہے, ظاہری بات ہے آپ کے پیرنٹس کی بھی ضروری ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی اٹھ کے جو ہے نا کسی کے ساتھ بھاگ جائے, یہ بھی نہیں ہے, لیکن ماں باپ کی رضامندی بھی ہے, لڑکی کی رضامندی بھی ہے. اسی طرح سے ان کی دونوں جب راضی ہوں گے تو پھر آگے بات چلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکا اور اس کی فیملی والے راضی تھے, لڑکی بیچاری پسری تھی اور اس کی آپ نے جبرن کرا دی. اس کا تعلق پھر میرا خیال ہے اسلام سے نہیں ہے, اور اس کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. لیکن پورٹری آپ دیکھیں بالکل میڈیا میں ایسے ہی کیا جاتا ہے. بالکل جب بھی بات ہوتی ہے تو بات اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. پاکستان میں بہت سارے ایشوز نا کلچرل ہی ہیں, اور وہ بینگ این اسلامک ریپبلک آف پاکستان وہ ہر چیز نا ویسٹ اسپیشلی وہ ہر چیز اسلام کے اس میں ڈال کے نا پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ایک اس طرح کے سارے جو ہے نا وہ آپ اگر تھوڑا سا بھی اس پہ غور کریں گے نا, a lot of them actually stem out of ہماری کلچرل جو چیزیں تھی سب کانٹیننٹ کی وہیں سے نکلی ہوئی. اچھا ایک چیز میں یہاں ایڈ کرتا ہوں, I'll throw the ball out there and آپ لوگ اس کو ایڈریس کیجیے گا. بنیادی مسئلہ یہ کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرنا, کیونکہ بیٹی ہوئی ہے نا تو آٹومیٹکلی آپ کا منہ لٹک رہا ہے. کیا یہ اسلام ہے, یہ سوال میں رکھ رہا ہوں. اور دوسرا کہ بیٹی اگر ہو گئی تو اس کو کم فیور کرنا ایز اپوز ٹو جتنا آپ بیٹے کو فیور کر رہے ہیں. بیٹی کی تعلیم کا کم خیال رکھنا ایز اپوز ٹو بیٹے کی تعلیم کا. بیٹی کے اوپر کم خرچہ کرنا بیکاز بیٹی از کوٹ ان کوٹ اے بیڈ انویسٹمنٹ, کیونکہ بچہ تو پیسے پورے کر دے گا, وہ کام شام کرے گا, یہ وہ کرے گا. تو لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں لوگ کہ یہ بیڈ انویسٹمنٹ ہے. کیا یہ اسلامک کانسیپٹ ہے یا کیا یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کوکا؟ بالکل بھی نہیں. ایون اگر آپ جاہلیہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا اس میں ایگزیکٹلی یہی تو ہو رہا تھا. وائی از اٹ کالڈ جاہلیہ؟ کہ اس میں جو کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ایک تو ناگواری ہوتی تھی, اور دوسرا دے وڈ گو ٹو دس ایکسٹینٹ کہ دے وڈ بیری دیم, مطلب الائیو they would go to this extent. تو یہ بالکل اسلام تو اس کے بلکہ یہاں تک آپ دیکھیں, یہ جو آپ نے بات مینشن کر دی ہے, میں اس پہ آنا چاہتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التکویر میں کہ کس انداز میں بات کی ہے اس بارے میں, یعنی دل دہل جاتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جب اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تم کس گناہ کے وجہ سے تمہیں دفنایا گیا تھا. یعنی آپ انداز دیکھیں اللہ کا ذرا. اللہ تعالیٰ سے اسٹریٹ انداز میں فرما رہے ہیں کہ جب اس سے پوچھا جائے گا, اس معصوم بچی سے جو بے گناہ, اس سے جب پوچھا جائے گا تم کس گناہ کی وجہ سے دفنائی گئی تھی, تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سیریس مینشن کیا ہے. This is mentioned in Quran. تو یہ بات itself جو ہے نا یہ بڑی آنر کی بات ہے. If you think deeply about this, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is mentioning about women specifically in this style in Quran, you know, in Revelation. اصل میں ہمارے سب کانٹیننٹ کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہم موسٹلی میجرلی انڈیا یعنی ہندو انہیریٹڈ کلچر ہیں, مطلب دس از فیکٹ, ریالٹی. اور وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ کیا اینشنٹ کانسیپٹس تھے, خاص طور پہ وہاں پہ یہ والی چیز کی جاتی ہے, مطلب بندہ اپسیٹ فیل کرتا ہے کہ بیٹی ہو گئی ایگزیکٹلی فار دیز ریزنس وچ زیا بھائی ہیز جسٹ مینشن کہ جی اکنامک بینیفٹس, اور یعنی ایک برڈن ہے, یعنی ایک برڈن ہی لے کے آئے گی. اب یہ یہاں کا صرف ایک کلچرل کانسیپٹ ہے, مطلب ہمارا ریلیجن تو اس کو بالکل صاف
دھو دیتا ہے اس کو بالکل اتنے زیادہ رائٹس دے کے. بالکل اپوزٹ ہی جاتا ہے انفیکٹ, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی, اگر آپ نے جس شخص نے اپنی بیٹیاں 3 بیٹیاں ان کو پال پوس کے اچھا پڑا کہ ان کو صحیح طریقے سے دین سکھایا اور ان کا نکاح کیا, ان کی رسپانسبلٹیز پوری طرح کی, تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. اپنا ہاتھ اٹھا کر, بلکہ 2 حدیث میں 2 بیٹیاں ہیں, 2 اسی محفل میں یہی میں کہنے لگا تھا, دس از ناٹ فار بوائز, بلکہ حدیث میں مینشن کیا ہے ان دونوں میں سے ایک حدیث میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کی اس طریقے سے پرورش کی کہ بیٹوں کو ان کے اوپر پریفرنس نہیں دی, یعنی کہ خاص طور پہ یہ مینشن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. جس طرح آپ بیٹوں کا خیال کرتے ہیں اس طرح بیٹیوں کریں. دیکھیں میں آپ کو نا اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کر دوں کہ اصل میں بنیادی مسئلہ شروع ہی جو ہے نا وہ یہاں سے ہوتا ہے. اور میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں, آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا صرف بیٹی کے ہونے پر عام طور پہ ہمارے کلچر میں باپ کو غم ہوتا ہے, یا ماں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور ساس کو بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور پورے خاندان کو ہوتا ہے. تو اس میں یعنی عورت کو بھی غم ہو رہا ہے کہ عورت ہوئی ہے. ہمارے کلچر کا یعنی I mean you would expect کہ کم از کم ساس کو ٹینشن نہ ہو, ماں کو ٹینشن نہ ہو, اور جو فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو ٹینشن نہ ہو, لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ یہیں سے کریٹ ہوا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو وہ جو ہم اس دور جاہلیت کی بات کر رہے ہیں, جب بیٹی کے ہونے پہ لوگوں کو اتنا افسوس ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو یعنی سخت ناپسند کر رہے ہیں اس کے اس عمل کو. اور وہ ان کے لیے ہوتا کیا تھا کہ اگر آپ اس پورے پروسیس کو سمجھیں, وہ کیا ہوتا تھا کہ یا تو وہ 2 میتھڈز تھے بیٹی کو دفن کرنے کے. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ ماں خود جو تھی وہ اپنی جہاں پہ اس کی ڈلیوری ایکسپیکٹڈ ہوتی تھی اس کے بالکل ساتھ قبر کھود دیتی تھی. اور ڈلیوری کیونکہ ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ تو یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہیں تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جی پیٹ میں ابھی کیا ہے. تو وہ کیا کرتی تھی کہ جب بچہ ڈلیور ہوتا تھا, جیسے ہی وہ جو اس کی ہوتی تھی نرس وہاں پہ, وہ جیسے ہی بتاتی تھی, مڈ وائف کہتی تھی کہ بھئی بیٹی ہوئی ہے, تو کہتی تھی یہ جو ساتھ والی قبر ہے اس میں ڈال دو اس کو, یعنی ادھر ہی مار دو, مطلب میں نے اس کو گھر لے کے نہیں جانا. تو یہ خواتین کرتی تھی. دوسری طرف کیا ہوتا تھا کہ اب دوسری سائڈ یہ ہے, اور یہ کیوں کرتے تھے کہ ایک تو میں نے کہا بتایا نا بیٹی بیڈ انویسٹمنٹ تھی, کہ بیٹی جو ہے وہ کما کے نہیں لے کے آئے گی اور بیٹا کما کے لائے گا. بیٹی جو ہے وہ اچھا بیٹی کے بارے میں پھر یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ یہ ہراس ہو جائے گی, کہ کوئی اس کو پکڑ کے لے جائے گا, کسی جنگی اس کے اندر جو ہے نا کیپچر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی کوئی بات ہوگی تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہوگا. ٹھیک ہے, ہم شیم ہو جائیں گے. یا کسی ایسے پروفیشن میں چلے گی جہاں پہ obviously وہ آپ کے لیے شیم فل ہوگا. سو اس کیس میں کیا ہوتا تھا کہ اب باپ جو ہے اس کے پاس 2 چوائسیز تھیں, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے اس کا کہ یا تو وہ لوگوں میں جائے بیٹی کو لے کے اور اپنا سر جھکا لے کہ افسوس کے, یا پھر بیٹی کو دفنا دے اور اپنا سینہ تان کے چلے. اور دونوں آپشنز برے ہیں اس کے لیے, دونوں ہی آپشن برے ہیں. یعنی بیٹی کو رکھنا اور مرجھائے ہوئے شکل کے ساتھ یہ بھی برا ہے اس کے لیے, کیونکہ اندر سے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ وہ اگر اس کو دفن کر کے آتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہے. اور وہ کرتے کیا تھے, یعنی بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ باپ کیا کرتا تھا کہ جب بچی اس کی نا مطلب کچھ سال اس کو ٹالریٹ کر لیتے تھے, یعنی 4-5 سال کی بچی ہوگی, یعنی بیفور شی ہٹس پیوبرٹی اس کے بعد زیادہ پریشان ہوتے تھے. تو تقریباً 5-6 سال کی بچی ہوئی ہے تو کیا کرتے تھے کہ وہ باپ جو ہے نا ایک رات پہلے ہی جا کے اس کی قبر کھود آتا تھا. پھر اگلے دن اس کو تیار شیار کر کے نا اس کی ماں سے کہتا کہ اس کو صحیح طریقے سے نا تیار شیار کرو, اور اس کو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ میں اس کو کہیں پہ سیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اب وہ چھوٹی سی بچی جو ہے اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, اور وہ باپ سے سوال کر رہی ہے کہ ابو ہم کہاں جا رہے ہیں. کہتا ہے ہم کہیں کھیلنے جا رہے ہیں, ہم کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں. بہت زیادہ جو ہے نا, اور آپ دیکھیں کہ وہ جب اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتی جاتی تھی تو آگے جا کے نا اب باپ نے اس کو نا دکھایا کہ اب ہم یہاں پہ آگے کھلے میدان میں آگے. And this was a man telling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how he buried his how he did it. So اب امیجن کرو کہ وہ اپنی بیٹی کو قبر کے اندر ڈال دیتا ہے, اور بیٹی سمجھ رہی ہے ابھی تک میرے ساتھ کھیل تماشا ہو رہا ہے, اور پھر وہ اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ, اور ابھی تک بچی سمجھ رہی ہے کہ میرے اوپر مٹی ڈال رہا ہے, کوئی گیم کھیل رہے ہیں, this is supposed to be some kind of game, until بچی جو ہے اس کے گردن تک مٹی آ جاتی ہے اور اس کو اب انکمفرٹیبل لگنا شروع ہو گیا کہ پاپا مجھے اب باہر نکالیں. اور وہ مٹی ڈالتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ بچی جو ہے پوری اس کے اندر کور ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ امیڈیٹلی نہیں مرتی تھی, کیونکہ جب آپ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سفوکیٹ کر کے مرتے ہیں. سو امیجن کریں کہ وہ اس کو دفنا کے وہاں سے چل پڑتا تھا, اور کس طرح وہ بیچاری تڑپ کے مرتی تھی. اور یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا, یہ ان کے دین کا حصہ نہیں تھا. یہ جو عرب لوگوں کا کلچر ہوا کرتا تھا, جہاں پہ وہ کہتے تھے یہ ہماری صرف ایک کلچرل پریکٹس ہے, اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے, دین علیحدہ ہے, کلچر علیحدہ ہے, ہماری کلچرل پریکٹس ہے, آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگوں کی سچویشن ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں آنے کے بعد
تمام انسان کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا جو معاف نہ ہوتا، خدا کی قسم وہ یہ ہوتا. یعنی سبحان اللہ، جب بندہ ناٹ ایون شرک، جب اسلام کے اندر ایک انسان آتا ہے نا، جب ایک بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا ویز چینج کرتا ہے اور اسلام کی طرف آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ انسان نے توبہ کر دیا گیا. لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک ایسا گناہ ہوتا جو ناقابل معافی ہوتا انسان کے دین میں آنے کے بعد بھی، تو وہ شاید وہ یہی ہوتا. اچھا، اس سے اس کی سیویرٹی پتہ چلتی ہے. ایبسلیوٹلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے مینشن کیا ہے نا، تاکہ اس سے اس کی ذرا پتہ چلے کہ یہ کتنی انٹینسٹی اور اس کی سیویرٹی پتہ چلے کہ یہ کتنا برا کام. عمر بھائی، جو ابھی آپ نے سورہ تکویر کی آیات تلاوت کی ہیں، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یعنی آیات میں ذکر کیا اذا الشمس کورت، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورج کے بارے میں، جب بڑی بڑی جائے گا اور تارے اور پلانٹس اور ٹکرانا، اور یہ اس پورے منظر کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک بچی کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس دن، جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، سورج کی روشنی بجھا دی جائے گی. اس گرینڈ ایپک ایونٹ والے دن جو قیامت کے دن آنا، اس دن اس بچی کو اللہ تعالیٰ اس پیڈسٹل پہ کھڑا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو پہلے یہ بتا کہ تجھے کس لیے قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا. اور ذنب کا مطلب ہے کس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا. یعنی ایک ہوتا ہے اسم، یعنی ایک گناہ ہے نا، ایک ہوتا ہے ذنب، یعنی بہت چھوٹا گناہ. کون سا تو نے، یعنی بلکہ گناہ بھی چھوڑے، اس کو ہم کہیں گے خطا، یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان نے پانی گرا دیا، یعنی تو نے کون سا تو، یعنی معصوم بچی ہے نا، وہ بچی کا تو ریکارڈ ہی شروع نہیں ہوا، تو کون سی تیری ایسی خطا ہو گئی جس کے پیچھے تجھے قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ تو ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس لیے تجھے قتل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے کلر سے مخاطب بھی نہیں ہو رہا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور جلال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے تو بات ہی نہیں کر رہا جس نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھ رہا تو بتا تجھے کس لیے قتل کیا گیا. اب ظاہری بات ہے بچے کو تو معلوم نہیں ہے کیوں قتل کیا گیا. سوال کس سے کرنا چاہیے؟ یعنی امیجن کریں کورٹ آف لا ہے، ایک بندہ ہے، اس کی چوری ہو گئی ہے. اب جس کی چوری ہوئی ہے اس سے تو نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی تمہاری چوری کیوں ہوئی ہے، وہ تو چور بتائے گا کہ بھائی میں نے اس لیے چوری کی کیونکہ میرے گھر میں حالات یوں تھے یا یہ. اللہ تعالیٰ اس قیامت والے دن اس سے نہیں پوچھ رہے جو قتل کرنے والا ہے، جو قاتل ہے. اللہ تعالیٰ مقتول سے پوچھ رہے ہیں کہ تو بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا، تو نے کون سا ایسا بڑا گناہ کر دیا تھا جس کا انجام قتل تھا. اب آپ سوچیں ذرا، یعنی ایسا منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں، اس کو خاتم میں نہیں لانا چاہ رہا جس نے قتل کیا ہے. اس بچی سے بات کر رہے ہیں اور جو بھی منظر دیکھ رہا ہے یہ سب کو کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ. سبحان اللہ. یعنی وہ بچی کا جواب ہی نہیں دے سکتی. اب اس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بچیوں کا، عورتوں کا اسلام میں کیا مقام رکھا ہے. یعنی اللہ کا غضب کتنا زیادہ ہے اس پر جو عورت کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اور ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ وہ ہوگا، جس طرح ابھی خرم نے بتایا تھا حدیث میں، کہ وہ ہوگا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ رکھتا ہوگا جو اپنے بیٹوں کے ساتھ. کیونکہ یہ ایک نارمل سی چیز تھی کہ لوگ بیٹوں کو پریفرنس کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس کو چینج کیا کہ پریفرنس کوئی نہیں ہے بھائی، بلکہ آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرنا ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ خرچہ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کریں. یہ جو امبیلنس ہم سوسائٹی میں کرتے ہیں کہ جی بیٹوں کو کپڑے لا دیے، بیٹیوں کو نہیں لا کے دیے، بیٹوں کو جو ہے اچھے اسکول میں ڈال دیا، بیٹیوں کا تم خیر ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ کام بالکل ٹھیک نہیں ہے. سو ایک جسٹس ہونا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا صرف ہمارے بیٹے ہمارے لیے دعائیں کریں یا بیٹیاں بھی کریں. اچھا، صرف دعائیں نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا کام لے لینا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ شاید آپ کی بیٹیوں سے یا کسی ایک بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لے لینا ہے جو دنیا میں بھی لوگوں کے فائدہ کا بنے گا، باعث آپ کی نجات اور آپ کی خوشی اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا بھی باعث بن سکتا ہے. سو نیور تھنک لائک دس کہ جی بیٹیوں نے تو کسی اور گھر چلے جانا ہے، ان کا تو ہمیں اس طرح نہیں ہوگا، تو بیٹوں نے یہ کرنا ہے اور انہوں نے شاید کچھ بنانا ہے، اس لیے ان کو اچھی ایجوکیشن، ان کو اس طرح سے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. دونوں کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو کلچرل تھنگ ہم جو بات کریں یہ کلچر، یہ ہمارے یہاں پہ بھی ہے، اسپیشلی ایجوکیشن وائز اور چیزوں وائز کہ یار بچیوں نے ایونچولی چلے جانا ہے. تو کوئی بات ہم کریں بیڈ انویسٹمنٹ والی، ہماری اصل میں انویسٹمنٹ دنیاوی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم آخرت کی انویسٹمنٹ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یار ہماری آخرت میں کون سی انویسٹمنٹ بہتر ہے. بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اگر بیٹی کی اچھے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کے پاس ہے نا، اس کے اوپر کم محنت ہے اینڈ اٹس اے بیٹر انویسٹمنٹ کہ آپ اس پہ تھوڑے عرصے میں اگر ٹکا کے محنت کر لینا، وہ اپنے گھر چلی جائے گی نا، آپ کا صدقہ جاری اچھا چلتا رہے. بے شک بیٹے کے تو لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، بالکل اس پہ لمبا عرصہ محنت. یہ جو آپ نے ورڈ انویسٹمنٹ یوز کیا نا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں دنیاوی انویسٹمنٹ،
ہمیں اس کے علاوہ کوئی انویسٹمنٹ سمجھ ہی نہیں آتی. تو اگر ایک مسلمان ہے نا وہ کیا صرف دنیا فوکسڈ ہوتا ہے, کیا وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ آخرت کا بھی سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیٹا بھی انویسٹمنٹ ہے, بیٹی بھی انویسٹمنٹ ہے, لیکن دونوں ڈفرنٹ اینگل سے انویسٹمنٹس ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک کم اور ایک زیادہ ہے, دونوں کی ایک خاص اہمیت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جتنا فائدہ آپ کو بیٹی پہنچا دے اتنا بیٹا کبھی سوچ بھی نہ سکے. اچھا, جاہلیہ میں وہ ٹرینڈ تھا نا کہ ایک بندے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کے بیٹے کتنے ہیں اس سے پہچانا جاتا تھا. اچھا, یہ جو آپ نے حدیث بھی مینشن کی تھی نا, آپ نے بھی 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ اس طرح ساتھ ہوگا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں جو ہے وہ آپ کی آخرت کا بہت بڑا انسینٹیو ہیں. بیٹے آپ کو دنیا میں شاید دنیاوی لحاظ میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے یا ہوتے ہیں عام طور پہ, لیکن بیٹیاں آپ کو خاص طور پہ آخرت کے لیے ایک فاسٹ ٹریک ٹکٹ ہے آپ کے لیے کہ جب تک وہ آپ کے پاس ہیں. کیونکہ مسلمان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ جنت. تو یہ کتنی ڈائریکٹ آفر ہے. جی, میں آئی فیل ڈپرائیوڈ, دو میرے 3 سنز ہیں تو میں کہتا ہوں شاید. اچھا, میری چونکہ بیٹیاں ہی بیٹی ہیں اس لیے الحمدللہ آئی فیل سو بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو جنت کا راستہ ہے نا وہ بہت انجوائبل بنا دیا. آئی مین امیجن جسٹ پلینگ ود گرلس, رائٹ؟ اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں, آپ ان کے ساتھ ان کی ٹی پارٹی پہ جا رہے ہیں, آپ ان کے لیگو ہاؤس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں, آپ ان کو اسٹوریاں سنا رہے ہیں, آپ ان کو کٹل کرتے ہیں, آپ ان کو بلاتے ہیں. اینڈ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو بیٹیوں کا ایک محبت, اور مطلب میں آئی مائٹ بی بائسڈ, ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں کے ایز اے فادر, اور ابھی ہم سنتے ہی آتے ہیں کہ جی فادرز کے ہمیشہ بلکہ بیٹیوں سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو ایز اے فادر آپ کا جو بیٹیوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے ان ٹرمز آف دس ایموشنل اٹیچمنٹ اینڈ پلینگ ٹائم, کیونکہ میرے بھی ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے جیسے کھیل کود بوائز کی نا فٹ بال یہ ذرا زیادہ ہوتی ہے, لڑکیوں کے ساتھ وہ نہیں ہوتی. لیکن بالکل نہیں, مجھے یہ ہوتا ہے when I come to my house I feel like a rock star, you know why? Because the moment I enter میں کہتا ہوں السلام علیکم, تو پھر جو ہے نا وہ ایک دم سے بھاگ, جہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا یاجوج ماجوج کی طرح پہاڑوں سے اتر کے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں, and then they come and they hug you and جو جتنا لاڈ بیٹیاں کرتی ہیں نا, you feel like you're a father, you feel it, you know. بیٹوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اتنا نہ کرتے ہوں, لیکن بیٹیوں میں نے دیکھا کہ وہ بہت پیار دیتی ہے, پیار دیتی بھی ہیں اور پیار لیتی بھی ہیں. یہ پیار لینے والی بات, کیونکہ میری بھی الحمدللہ ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں, تو یو کین سی دا ڈفرنس. خاص طور پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ باپ کی, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں لیکن باپ بھی نا فار دیئر ڈاٹرز they are a bit more careful somehow. I feel like that. I have seen that as well. اللہ تعالیٰ نے یہ میرا خیال ہے وہ بیٹوں کا تھوڑا سا فری چھوڑ دیں گے شاید, بیٹی کا ذرا زیادہ فکر, زیادہ خیال اور نرمی میں ان کے ساتھ بیٹوں کی نسبت کمپیئر کرنا, ذرا کسی چیز میں سزا بھی دینی ہے تو نرمی تھوڑی اس میں, یا خیال آنا بعد میں سزا دینے کے بعد, وہ زیادہ بھائیوں کو بتانا ہے کہ اس کو کم سزا اس لیے ملی کہ وہ تو آپ کی بہن ہے نا, یو نو. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ پازیٹیو ڈسکریمنیشن ہے, یعنی اس کو ڈسکریمنیشن نہیں کہنا چاہیے, بٹ دس از پازیٹیو ٹورڈز بیٹیاں یا ویمن جو کہ اسلام نے ہمیں ہماری تربیت کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دس از ان اسلامک ہاؤس ہولڈ, یو نو. یہ بار بار جو پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کی جاتی ہے نا, یہ مسلمانوں کے گھرانے کی بات ہے. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھیں, چونکہ بیٹیوں کی ابھی بات ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. وہ جو ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب یا کوئی بیٹی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would stand up, would make her sit in his place at where he was sitting. This is a type, this is a way to give honor and love, expression of love. Yeah, عمر بھائی دیکھیں کس سوسائٹی میں تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سوسائٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ایکٹس کر کے بتانے کا کیا مقصد تھا؟ یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ویمن کا اسٹیٹس ایکچولی کیا ہے. Exactly. You know? اچھا, دوسری ایک اور بھی چیز ہے, ہم جو بات کر رہے تھے نا لڑکے بیٹے ایز اے اسٹرینتھ, اب اگر دیکھیں اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دی وہ واپس لے لیا. بیٹیاں ہی جو تھی وہ ان کی اسٹرینتھ تھی ایونچولی. اور اگر ہم کہنا کہ بندے نے اتنے بڑے بڑے کام کیے تو یو نیڈ سنس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس طرح بیٹے نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کیا جاتا تھا, اور لوگ کہتے تھے بطرہ محمد کہ آپ کی لینیج کٹ گئی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کر دی تھی یہ بتانے کے لیے کہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر, یہ لوگ ہیں جو ان کی لینیج کٹے گی, آپ کی لینیج رہے گی. اور دیکھو آج ابو جہل کو جاننے والا یعنی کا نام لینے والا کون ہے, ابو لہب کا نام لینے والا کون ہے کہ جی میں اس کی نسل سے آ رہا ہوں, کوئی بھی لوگ نہیں جانتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کتنے زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اور ہمیں اسی بات سے اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں اور یہ سب کچھ ہے, تو ہمیں صرف اسی بات پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بیٹی دیتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے اس بندے کو may you have many more, because you know تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کا قرب آپ کو حاصل ہو قیامت والے دن. اور یہی تو اصل چیز ہے کہ جو
ہمیں ایک آسان ترین راستہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کا اگر ہم اپنی بیٹیوں کا not just جنہ زیا بھائی, جنہ is not just one big container, ٹھیک ہے, اس میں لیولز ہیں بہت سارے. ایون when you gain access to جنہ, آپ کو خوشخبری ملے کہ ہاں جی آپ کے لیے جنت اوپن ہو گئی ہے, تو جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ آپ جنت کے کون سے درجے میں جائیں گے, اور اگلی آپ کی چاہت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے اوپر والے درجے پہ ہیں, کیا آپ ان کو مل سکتے ہیں یا نہیں. تو look what اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم is promising here. He's not promising just Jannah. He's promising his company like this. بالکل ہے. اللہ اکبر, you know. صحیح. اچھا, ایک تو یہ ہم نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ جہاں پہ سٹارٹ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے, یہ ہم تو اب یہ بات تو طے پائی کہ ہمارا یہ کلچرل مسئلہ ہے, مے بی ہم نے اپنی نیبرنگ کنٹری سے بورو کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو اگر ہسبینڈ وائف میں سے ہسبینڈ کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وائف کو بھی ساتھ جلا دیتے تھے نا, ستی کی جو ان کی رسم تھی, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہمارے ہاں تو یہ نہیں تھا, لیکن ہمارے اندر چونکہ وہاں سے کافی ساری ویلیوز آئی ہوئی ہیں, بیکاز ہم لوگ ایک زمانے میں ایک ہی ہوا کرتے تھے. تو ہمارا دین جو ہے بہرحال لڑکیوں کی امپورٹنس کی بات کرتا ہے. تو اگر ہم ہمارے گھروں میں بیٹیوں کو امپورٹنس نہیں ملتی, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم خراب ہیں, اور ہم نے اسلام کو اپنے گلے سے نیچے اترنے نہیں دیا. بالکل. تو اس لیے جب ہمارے گھروں میں اسلام آئے گا آٹومیٹکلی بیٹیوں سے محبت بھی پیدا ہوگی, ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ بھی ہوگا, ان کے ساتھ بلکہ ان کو ریز کرنے میں ہم پراؤڈ فیل کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی کہ ہم لوگ اپنے جنت کے راستے کو آسان بنائیں اپنے لیے, رائٹ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اچھی تربیت کرنے میں کتنا بڑا صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. سو یہ باتیں ایک طرف. ناؤ لیٹس موو آن ٹو another thing کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہنوں کا ہونا, یعنی اپنی فیملی کے اندر. اب اگر ہم بہن بھائیوں کی بات کریں کہ بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کیا وہاں پہ کوئی انجسٹس ہوتا ہے, کیا وہاں پہ کوئی ہوتا ہے. تو ایک تو ہم نے بات کی نا کہ اگر پیرنٹس نے خود ہی کر دیا ہو تو پھر تو قصور پیرنٹس کا بنتا ہے, بھائی کا نہیں ہے. لیکن بھائی بہنوں میں سمجھتا ہوں بالعموم یہ میری رائے, آپ لوگ مجھے اس پہ جو ہے نا اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مجھے بتائیے گا, کیونکہ میری بھی 3 بہنیں تھیں اور جو ہے نا الحمدللہ ان کے ساتھ بڑے ہوتے ہوئے مجھے تو شروع سے یہی مطلب گھر میں تربیت ملی ہے کہ ریئل مین ڈونٹ ہٹ ویمن, ٹھیک ہے نا. اور بہنوں, میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے, اگر آپ میری زندگی کی لڑائیاں اٹھائیں, ٹھیک ہے, تو بھائی کے ساتھ اگر لڑائیوں کا ریشو دیکھا جائے تو وہ 90% ہے, ٹھیک ہے. بچپن میں ہماری بہت کشتیاں ہوئی ہیں, ہم تو ویسے بھی WWE وہ جو ہے نا WWE دیکھا کرتے تھے, تو دنیا جہان کے ریسلنگ مووز ایک دوسرے پہ لگاتے تھے, لیکن یہی ٹریٹمنٹ بہنوں کے ساتھ نہیں تھا. میری بہن نے تو اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اچھا, وہ آپ سے بڑی تھی اس لیے. ہاں نہیں, ہمیں مارتی تھی اور ہم تو تو میری بھی بہنیں تینوں ہی بڑی تھی میرے سے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی لڑائی کبھی کبھار ہو جاتی تھی, کبھی ہوتا ہے انسان بچپن میں ہو جاتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں جو ریشو جو تھا نا وہ اس لیول پہ نہیں تھا, بیکاز انیٹلی ایک بات پتا تھی کہ یار وی ڈونٹ ہٹ گرلز, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ ہٹ گرلز اینڈ وی ڈونٹ ہٹ پیپل ویئرنگ گلاسز, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے یار پہلے این کے اتار لو, کہتے یار یہ این کے اتارو پہلے, اس کے بعد مارتا ہوں. تو یہ دو اصول تھے, ٹھیک ہے, بڑے اچھے اصول ہیں نا, بڑے ہاں, کیونکہ ادروائز اٹ لکس لائک آپ بلی کر رہے ہیں نا کسی کو. اچھا, یہ اس میں ہمیں یہ ایکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے کلچر کا ایک اچھی ویلیو ہے, یہ اس کی طرف سے آئی ہے, ہمارے کلچر کی طرف سے, جس میں ہم ایون پورے سب کانٹیننٹ میں دیکھتے ہیں تو اسی طرح کا تقریباً مور اور لیس ملتا ہے ہمیں رویہ سسٹرز کے ساتھ. اچھا, اور ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, بینگ اے بردر, مجھے یہ بھی تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی پھڈے ہوئے ہیں نا تو ان پھڈوں کی وجہ میری بہنوں نے کچھ چیز انسٹیگیٹ کروائی ہے. مطلب یہ اس طرح نہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں لڑکا جو ہے نا وہ چھیڑ گیا, میں کہتا تھا کہ میں مر گیا ہوں, پھر جا کے بندے کو پھینٹی چڑھا دی. مطلب یہ اکثر ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے بتایا کہ جی فلاں نے بدتمیزی کی ہے, فلاں نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا ہے, فلاں نے فلاں کیا. تو بھائیوں کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر یعنی جن بہنوں کو پتا ہونا کہ الحمدللہ ہمارا بھائی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں, تو الحمدللہ بھائیوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور بھائیوں میں اکثر و بیشتر, کم از کم پاکستانی معاشرے میں مجھے پتا ہے, شاید کوئی خراب بھی ہوتا ہو, لیکن اکثر و بیشتر بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کالج لیول پہ کوئی کسی کی بہن کو کچھ کہہ دے, یار سر پھاڑنے پہ آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو میں نے میری بہن کا نام کیوں لیا ہے, تو موتے کون ہو یہ کہنے والے, چاہے ان دونوں کا اپنا ریلیشن شپ اچھا ہو یا نہ ہو. I would say and you know what, this is the part, کیونکہ ہم اگر فیملی کے اندر, میں یہ آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں, فیملی کے اندر اگر ہم لوگ لڑتے بھی ہیں نا آپس میں, ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر مطلب جو ہے نا وہ گالم گلوچ بھی چل رہی ہے, لڑائیاں پھڈے چل رہے ہیں, لیکن اگر کوئی ہماری اس فیملی کو کچھ کہے گا نا تو پھر سر نہیں چھوڑنا, سارے ایک ہو جائیں گے, پھر سارے ایک ہو کے نا اس کو پڑ جائیں گے. تو
آپس میں جتنی بھی ہماری رائیولریز ہو جائیں ایز بردرز اینڈ سسٹرز میں بات کر رہا ہوں, لیکن بھائیوں کو میرے خیال ہے ہمارے کلچرلی یہ بات پتا ہے کہ مطلب ہمارے اندر ایک غیرت ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے اس غیرت کا ناجائز استعمال ہی ہوتا ہے, جس طرح کبھی کبھار وہ آنر کلنگ ہو جاتی ہیں یا اس قسم کی جو نا غیرت کے نام پہ مرڈر ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایک پازیٹیو غیرت ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ کوئی میری بہن کو ہراس نہ کرے, کوئی میری بہن کو چھیڑے نہ, کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ آپ کے باپ, آپ کے بھائی, دیگر آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے اندر جو نا فیملی میں, وہ الحمدللہ ہمارا سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ آپ کی پروٹیکشن کے لیے آتے ہیں, بیکاز پولیس پتہ نہیں کب آئے گی. آپ فون کرتے ہیں جی پولیس 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے, تو آپ فوراً آ کے بھائی کو بتاتے ہیں. اور ویسے بھی ہر معاملہ پولیس لیول پہ اسکلیٹ کرنے والا ہوتا بھی نہیں ہے کہ جی لڑکے نے مجھے جو ہے نا چھیڑ دیا بازار میں, تو کہتے ہیں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, اگر اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے میرے سے بات کرے, کیا ہو گیا. تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ. بلکہ یہ ہم ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا, یا ہمارے کلچر سے اور جو ہمیں دین سے بھی کچھ ملتی ہیں تعلیمات, اس کی وجہ سے یہ جو ساری باتیں ہیں, ہم کچھ مشکل کام جو ہوتے ہیں فزیکل نیچر کے, جس میں یا گرمی میں جانا ہے اوپر ٹینکی پہ جا کے کچھ صحیح کرنا ہے سخت گرمی میں, یا کسی اور جگہ پہ بھیجنا ہے کسی کو, تو گھر میں بردرز کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو بھیجا جاتا ہے obviously, اور وہ آٹومیٹکلی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ خود بلکہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے تو شاید تھوڑے سے لڑے نا کہ اس کو بھیجیں اس کو بھیجیں. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اور اسی طرح کچھ کام ہیں جو گھر کے ہیں وہ پھر لڑکیوں سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں. جیسے کچھ اگر آئے ہیں باہر سے کوئی کام کر کے, تو کھانا بنانے کے لیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے, کبھی چائے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے, اور یہ بھی خواتین کی جو ہمارے معاشرے میں جو مسلمس کی خواتین ہیں ان کی بہت فیور میں جاتی ہے. ویسٹ میں جہاں پہ وہ ایکویلٹی لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہاں پہ زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر ہر کام میں ایکولی سمجھتے ہیں. پھر وہ خاتون بھی اوپر چھت پہ جا کے ٹینکی پہ چڑھ کے وہی کام کرنا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس سے, کیونکہ اس کو بھی جا کے وہی چیز اٹھا کے لے کے آنی ہے جو بندہ لے کے آ رہا ہے. یہ ان کے اصول اگر ہم اپنی سوسائٹی میں لے کے آئیں گے نا, تو ہم ویمن کو نیچے سے اوپر نہیں لا رہے ہیں, ہم ایکچولی اوپر سے نیچے لا رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی نہیں خیال کرتا, وہاں پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, خیال کرنے والے ہیں, لیکن عام طور پہ ایکسپیکٹ یوں کیا جاتا ہے اور کروایا بھی جاتا ہے. اگر ٹرین میں کھڑے ہیں سب کھڑے رہیں گے, خواتین کے لیے کوئی عام طور پہ اٹھے گا نہیں, نہ ہی کیوز میں ان کو پہلے آگے کیا جائے گا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ جنرلی بھی اگر آپ خواتین سے کبھی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ آپ کون سے کام گھر کے اندر, ظاہری بات ہے کام تو کرنے, آپ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ایز اے ممبر آف دا فیملی, رائٹ. سو جنرلی بھی اگر آپ خواتین سے پوچھیں تو اگر ان کو آپ بتائیں نا, تو وہ خود چوز کریں گی کہ ہمیں جو گھر کے ڈومیسٹک کام ہوتے ہیں ان میں اپنا شوق بھی ہے, ذوق بھی ہے, اور وہ ہمیں ایزی بھی لگتا ہے. یعنی اگر کہو نا کہ جی چائے بنا دو وغیرہ وغیرہ, کھانا گرم کر لو وغیرہ وغیرہ, وہ ہمیں اچھا وہ جو ہے نا ایزی لگتا ہے. لڑکوں سے اگر آپ پوچھیں تو یہ جو ہے نا کہ ٹینکی جا کے ٹھیک کرو, اوپر پائپ پھٹ گیا اس کو جا کے چینج کر کے آؤ, وہ باتھ روم میں نلکا خراب ہو گیا نیا لے کے آؤ, مطلب اس قسم کے, اچھا وہ تاریں خراب ہو گئی ہیں وہ جا کے اس کو سیدھا کرو. تو لڑکے جو ہے نا اس قسم کے کاموں کو خوشی سے کر لیتے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو چلو میں نہیں کرتا, جا کے اپنی ماں کو کہے گا کہ جا کے جو ہے نا وہ تاریں آپ خود ٹھیک کریں, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یا اسی طرح سے بازار سے کچھ چیز لے کے آنی ہے, اور خاص طور پہ جب کافی دور جانا پڑ جائے کہ جی وہ فلاں جگہ سے نا وہ گاڑی کا ٹائر ٹھیک کروانا ہے, اب وہ بہن کو نہیں کہے گا کہ تو گاڑی لے کے جا کے ٹائر ٹھیک کروا کے لا, وہ خود جا کے کر دے گا. تو آئی تھنک آٹومیٹکلی ہمارے فیملی میں ہم لوگوں نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. مجھے ایک فنی سا واقعہ یاد ہے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ کافی پہلے کی بات ہے, جب میں آئی تھنک اپنے جو نا کالج ڈیز میں تھا, او لیولس کے بعد کی بات ہے. تو میری امی اور میری جو بہن ہے وہ صبح کے ٹائم واک کرتے تھے. تو امی نے 2 دن کمپلین کیا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آتا ہے سائیکل پہ اور وہ نا ہمیں چھیڑتا ہے. تو میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. اگلے دن میں جو ہے نا وہ جو ہے نا وکٹ لے کے چلا گیا, لیکن پھر مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار یہ وکٹ جو ہے نا مجھے نہیں لے کے جانی چاہیے, بیکاز اس سے بندہ مر جائے گا میرے ہاتھوں, تو میں ہاتھوں سے ہی کر لوں گا اس کو, سیٹل کر لوں گا, کیونکہ وکٹ جو ہے نا وہ مطلب مجھے تھا کہ کچھ اور نہ ہو جائے. تو آپ یقین کریں گے کہ وہ بندہ میں نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, رنگے ہاتھوں, اور اس کو میں نے سائیکل سے گرایا, اور وہاں پہ میں نے اور میری امی نے مل کے اس کو مارا. اور کیونکہ وہ بندہ تقریباً آؤٹ تھا, میں نے دنیا کا کوئی شاید ریسلنگ کا موو اس پہ نہیں چھوڑا ہوگا, اور اس کو مجھے یاد ہے آخری منور صاحب اس کو سوپلیکس دیا تھا نالی کے اندر. اور وہ امی میری آج بھی یاد کرتی ہے کہ بیٹا تم نے اس کے ساتھ کون سے موو لگائے تھے, کون سا کنگ فو چل رہا تھا وہاں پہ, مجھے سب سمجھ نہیں آ رہی. تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ, اور میری امی نے بھی خیر اس کی کافی جو ہے نا پھینٹی لگائی تھی. دا پوائنٹ از کہ ایوری ٹائم اگر my sisters or my mother or even my brother for example they called on me for this particular thing, I have never backed out. you know کہ اگر یہ مسئلہ پڑ گیا, بھائی کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا, کہیں اس کا پھڈا ہو گیا اور اس نے فون کیا کہ ضیاء میں یار یہ پھڈا ہو گیا, تو آگے پیچھے نہیں میں دیکھتا تھا, میں پہنچ جاتا تھا
کہ اب میں جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں. سو دا تھنگ از کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یار اپنا خود ہی کر لو یار, خود ہی دیکھ لو, کیونکہ اب ظاہری بات ہے میں اپنی بہن کو تھوڑی بھیجوں گا کہ جو ہے نا بھائی کا پھڈا ہو رہا ہے جا کے تم اس کو ہینڈل کر کے آؤ. تو وی انڈرسٹینڈ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر دیر آر سرٹن رولز. اسی طرح سے گھر کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا, چھپکلی, کاکروچ آ جائے تو ہمارے ذمہ ہی رسپانسبلٹی ہے کہ جا کے اس کو ڈیل کرو. تو پھر زیب لیٹس ریزالو دس رانگ امپریشن جو کہ سوسائٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد کو حاکم بنا دیا, وہ اپنی مرضی کرے گا, اور عورت کو نچلا درجہ دے دیا, اس کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیں یہ خاص طور پہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ہسبینڈ وائف کی بات کرتے ہیں تو ہسبینڈ کو ایک ڈگری اوپر رکھا ہے, کیونکہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر نا ایک لیڈر ہوتا ہے, 2 لیڈروں کے مسئلہ ہوگا, کوئی ایک جگہ پہ آپ کو پاور اتھارٹی یا ڈیسیجن میکنگ دینی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو ہے نا شوہر جو ہے وہ بالکل مطلب جو ہے نا ریلیکس ہو جائے. اس پاور کا مطلب ہے کہ ناؤ ہی ہیز ٹو پرووائڈ فار دا وائف. ٹھیک ہے, اٹس اے رسپانسبلٹی اینڈ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. یس, اس کو ایک اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک سرٹن لیول آف ریسپیکٹ بھی ملتی ہے. بٹ ابھی اس ٹاپک پہ ہم آتے ہیں. ابھی یہ ہم ذرا بہن بھائیوں کو پہلے ہم ریپ اپ کر لیں. آئی تھنک ہم لوگوں نے کر لیا ہے کہ دونوں جب بہن بھائی آپس میں مل کے کچھ رسپانسبلٹیز بانٹ لیتے ہیں, دیٹس وین اٹس اے ہیلدی ریلیشن شپ. جب ماں یا باپ بھائیوں کو ایکسیسولی فیور کرے, ان کو جو ہے نا کسی ان کے ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دے اور سارے کام بہنوں سے کروائے, چاہے وہ آؤٹ ڈور ہو انڈور ہو, پھر دیٹس ناٹ اوکے. یہ پھر انجسٹس ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ہمارا دین جو ہے نا اس کی طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ دیر آر جینڈر رولس, دیر آر جینڈر رسپانسبلٹیز, اور جو جینڈر رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کے جینڈر کے لیے نیچرلی آسان ہے. اچھا, اس میں میں ویسے ایک اور چیز, بہن بھائیوں کو جہاں رشتے کی بات کریں, آئی تھنک اٹس اے ویری بیوٹیفل ریلیشن شپ. میری 2 بہنیں بھی ہیں اور میرے والد صاحب اور ان کی ایک بہن. میں نے آئی سین مائی فادر اینڈ جو میری پھپھو تھی ان کا ریلیشن شپ انتہا درجے کی محبت والا اور کیئر والا. میری پھپھو کے لیے میرے فادر کتنا آؤٹ آف دا وے جاتے تھے, ڈفرینٹ چیزیں کرتے تھے. اس سے میں نے بڑا لرن کرتا ہوں, میں نے لک بیک اٹ. اور اس کا نا بینیفٹ مرد کو بھی بہت ہوتا ہے, بالکل, بیکاز دا سسٹرز اینڈ دے گو آؤٹ آف دا وے فار یو. آپ کہیں سے آتے ہیں نا, وہ جس طریقے سے آپ سے پیار سے بات کرتی ہیں, جس طریقے سے آپ کا کوئی خیال رکھتی ہیں, وہ مرد کو اپنے بینیفٹس بہت سارے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ماں تو کا رول تو وہ اپنا ایک ہے ہی ہے, وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں, بٹ سسٹرز اگر آپ کے ہیں نا تو یو ان کا جو امپیکٹ آن دس ریلیشن شپ ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انفیکٹ میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو میرے فیملی میں انفیکٹ جو دین آیا تھا وہ میری بڑی سسٹر کی وجہ سے آیا تھا. شی واز دا فرسٹ ون ود ان دا فیملی who changed. اور اس کے بعد پھر مدر, دوسری سسٹر, پھر میں, اور پھر آہستہ آہستہ ہماری فیملی میں ساری چیزیں آنا شروع ہوئی تھی. تو مطلب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دین کی دعوت کا کام, اور آئی وڈ سے کہ میری فیملی میں سب سے بڑی دین کی دعوت کا میری بڑی بہن نے کیا. تو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, اٹس اے بگ تھنگ. اینڈ آئی تھنک ہوتا یہ بھی ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں نا ایک ریلیشن شپ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اسپیشلی اگر ایج ڈفرنس زیادہ نہ ہو. تو آپ آپس میں کھیلتے بھی زیادہ ہو, آپ آپس میں کنفائڈ بھی کرتے ہو, آپ اپنی سیکریٹس یا وہ باتیں جو آپ پیرنٹس سے نہیں ڈسکس کر سکتے وہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کر لیتے ہو. تو آئی تھنک اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ بڑی جتنی بڑی فیملی ہوتی ہے اتنا آپ انجوائے بھی کرتے ہو, اتنا گیمس کھیلنے میں مزہ آتا ہے. ظاہری بات ہے کرکٹ کھیلیں گے اگر آپ تو زیادہ بندوں کے زیادہ مزہ آئے گا, فٹ بال کھیلیں گے زیادہ بندوں کے زیادہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, جو بھی ہے ہاں ٹیمنگ آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پکڑن پکڑائی چھپن چھپائی, کون سی گیم ہے جس میں زیادہ بندے نہیں اچھے ہوتے, ٹھیک ہے نا, جو ہے نا سوائے ٹیبل ٹینس کی جس میں 2 سے کام چلا لیتے ہیں. یہ آپ نے اچھا ٹچ کر دیا, بڑی فیملی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس کو بھی ہاں بچے 2 ہی اچھے والی بات نہیں ہے. آپ یعنی جتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں اتنا زیادہ نا جو ماں ہے نا اس کے لیے بھی ایک کنٹرول بن جاتا ہے. اینڈ لیٹ می ایکسپلین لائک دس, پوری نیشن بن جاتی ہے. لائک اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک مینیجر ہیں, آپ کے نیچے 2 بندے ہیں جو آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. کل کو آپ کے نیچے 4 بندے ہو گئے جو آپ کو رپورٹ کرتے ہیں, 2 بندے اور ہائر ہو گئے. آپ کی پاور میں اضافہ ہوا یا کم ہوئی آپ کی پاور؟ اضافہ ہوا ہے نا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ماں ہے, اس کے 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں بچے ماں کو رپورٹ کرتے ہیں, ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں. اب ماں کے 4 ہو گئے, ماں کی پاور بڑھی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑھ گئی ہے نا. ویسٹرن ورلڈ میں کہتے ہیں نہیں یہ اوپریشن ہے, یہ انجسٹس ہے, حالانکہ ماں کے یہ 4 بچے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو فار ایگزامپل نانی اماں ہے, نانی اماں کسی گاڈ فادر سے کم نہیں ہوتی. کیونکہ نانی اماں جو ہے نا وہ اگر کہہ دینا کہ بھائی ایسے ہوگا
تو پھر سارے بیٹے جو ہے نا وہ سلام کرتے ہیں کہ جی اماں جی جو آپ حکم کریں, بالکل ایسا ٹھیک ہے, اور وہ پورا خاندان چلا رہی ہوتی ہے بیکاز شی ہیز سنز اینڈ دے ہیو کڈز اینڈ دے ہیو کڈز, ایوری بڈی از رپورٹنگ ٹو اماں جی. کیوں؟ کیونکہ اماں جی کی ایک پاور ہے, اماں جی کا ایک مقام ہے اور وہ سب کو پتہ ہے. تو جن فیملیز میں یہ, اور جتنے بچے ہوتے ہیں پھر ان کے آگے سے بچے ہوتے ہیں, ان کے آگے سے بچے ہوتے ہیں, تو ماں جو ہے نا وہ بائی ایچ جنریشن اس کا لیول بڑھتے سے بڑھتا جاتا ہے. اور ویسٹرن ورلڈ میں نے خود دیکھا ہے کہ ماں بیچاری اکیلی سے بالکل اکیلی ہو جاتی ہے, بیکاز بچے پہلی بات ہے وہ تو ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اس کے بعد بچے 2 ہی اچھے والی پالیسی ہے, یا آپ کی یعنی آپ کے پھپھو نہیں ہوں گی یا خالہ نہیں ہوں گی یا چاچا یا ماموں نہیں ہوں گے, بیکاز تھے ہی 2 بہن بھائی تھے ہی 2, اب کہاں سے کہیں گے جی میری پھپھو کہاں ہے اور ماموں کہاں ہے. تو آپ کی فیملی ویسے بہت چھوٹی ہے, اور پھر آپ نے ماں باپ کو ویسے ابینڈن کر دیا تھا, وہ اکیلے رہ رہے تھے, اولڈ ایج ہوم میں چلے گئے اور بےچارے اکیلے ہی فوت ہو گئے. سو آپ کے پاس پھر واقعی میں پاور اتھارٹی نہیں ہوتی. لیکن ان آر سیٹ اپ دادی اماں ہو یا نانی اماں ہو, وہ اپنے بستر پہ بیٹھی رہیں گی سارا دن, تسبیح پھیرتی رہیں گی سارا دن, اور اتنی پاور کمانڈ کریں گی نا کہ پورا گھر پورا خاندان ان کے اشاروں کے اوپر چلے گا اور کوئی ڈیسیجن نہیں لے گا ان کی پرمیشن کے بغیر. اچھا, دادی نانی یہ ماں کے زمرے میں ہی آتی ہیں. تو ہمارے دین نے ماں, اب چونکہ ہم نے بیٹی اور بہن کی بھی بات کر لی ہے, وہ ماں کی سائڈ کو تھوڑا سا کور کر لیں. اتنا موٹیویٹ کیا ہے ہمارے دین نے ماں کی کے حوالے سے. ماں کا جب درجہ آتا ہے تو وہ باپ سے بھی 3 درجے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ ساری جو موٹیویشن آتی ہے کہ نانی ایک جگہ بیٹھی ہے یا دادی یا ماں ایک جگہ ہے, اور ہم جو لوگ بڑے اور سینسیبل باشعور مسلمز ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ان انسینٹیوز کا پتہ ہے اور حقوق کا پتہ ہے کہ 3 درجے زیادہ ہے, وہ اس نیت سے بھی بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ریسٹرکشنز لگا دی ہیں, اف کا ورڈ تک نہیں آپ کر سکتے جب وہ اولڈ ایج میں ہو جائیں, ان میں سے ایک یا دونوں. پھر وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, جگہ جگہ اللہ سے بالکل میرا شکر ادا کرو, اور اپنے والدین کا. اپنے ساتھ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو بات ہے نا شرک, اس کے فوراً بعد نیکسٹ جو بات ہے وہ بالوالدین احسانا بتا دیا ہے. تو ہمیں دین نے اتنا موٹیویٹ کیا ہے, عورت کو ماں کے درجے میں اتنا کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. مطلب کس ریلیجن نے کیا اس طرح سے کہ باپ سے بھی 1 درجہ نہیں اوپر لے کے گئی, 2 بھی نہیں لے کے گئے, 3 درجے اوپر لے گئے ہیں. یہ سمبولک بھی ہے اور فزیکلی جنہ بھی ان کی سرونگ میں رکھ دی نا, پھر جنہ بھی ان کے قدموں تلے رکھ دی. باپ کا نہیں آیا ذکر, باپ کا ذکر نہیں آیا. باپ کے قدموں سے چپل ہوتی ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, تو وہ گھر میں ایک رول کام شام کرنے ہوتے ہیں, نظام قائم کر رہا ہوتا ہے. لیکن جنت ماں کی, اسی لیے آپ دیکھو ہر ٹریکٹر رکشے بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی آواز, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہمارے کلچر کے اندر الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے پریکٹسنگ نہیں ہیں, دین پہ اتنے نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں کا بہت لحاظ کرتے ہیں, اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے ہیں. میں آپ جانتا ہوں ایسے لوگ ہیں جو ملٹی ملینئرز ہیں, ملٹی بلینئرز ہیں, جو ان سے اگر آپ پوچھو نا تو شاید ان کی نمازیں اور روزے اتنے آن پوائنٹ نہ ہو, یعنی اس میں کوتاہی کمی ہو جاتی ہو, لیکن جہاں تک ان کی ماں کے ساتھ رشتے کی بات ہے نا, تو میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں کو. اور میں اسپائر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے ریلیشن شپ رکھیں اور وہ حق ادا کریں. بٹ ریئلی اٹ از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اتنا اچھا ریلیشن شپ ہونا اپنی لائف کے اندر, اور مائیں بھی پھر ایسی ہوں جو کہ بچوں کے لیے ریگارڈ کرتی ہوں, بچوں کا خیال کرتی ہوں, بچوں کے لیے جان مارتی ہوں. اور کون سی ماں میں سمجھتا ہوں ایسی ہے جو بچوں کے لیے جان نہیں مارتی, جو بچوں کا خیال نہیں کرتی. یعنی آپ سوچو کہ مطلب میں نے اپنی وائف کو بھی دیکھا کہ ہاؤ شی ہیز ڈن اٹ, بیکاز obviously جب میں چھوٹا بچہ تھا مجھے تو اتنی وہ جو نا ویوڈ ریکلیکشن نہیں ہے, بٹ لوکنگ ایٹ یو نو ہاؤ مائی وائف ہیز بین ریزنگ چلڈرن. فار ایگزامپل جب ایک بیٹی میری اگر رات کو رو رہی ہے, میں ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا گھوڑے کھوتے بیچ کے سویا ہوں, لیکن وائف کو پتہ چلتا تھا کہ 1 سیکنڈ میں اٹھ کے گئی اور جا کے اس کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن واٹس ایور. اینڈ آئی نو مائی مدر ڈڈ دا سیم تھنگ with me as well. رات کو ہلکی سی بھی آواز ہوئی, کوئی آٹ آئی, کچھ ہو گیا, فوراً سے جو ہے نا وہ یعنی پوچھنے کے لیے آگے کیا ہو گیا. اور جب اسپیشلی جب بچہ بیمار ہوتا ہے, جب اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو مائیں پیچھے پڑ جاتی ہیں جب تک بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. یعنی اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہے, میڈیسن کھاؤ, کھانا کھاؤ, سوپ پیو, یخنی کھاؤ, یہ کرو وہ کرو. جب تک بچہ فٹ اینڈ فائن نہیں ہوتا تب تک ماں کو ٹینشن پڑی رہتی ہے, اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہسبینڈ کو ٹرسٹ بھی نہیں کر رہی ہوتی نا, وہ یہ ٹرسٹ نہیں کریں گے بچہ ہسبینڈ اٹھا لے, وہ کہیں گے یہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا, کیونکہ دیٹ کائنڈ آف لو. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے, آئی تھنک جو ہماری ماں, یہ ویسٹ کی طرف سے چیز بہت چلی ہوئی ہے نا, وہ اس جو ماں کا درجہ ہے نا اور جو رول آف مدر ہے اس کو بالکل تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک اف آور مدرز کین انڈرسٹینڈ نا کہ جتنے سے بڑا بھی شخص
دنیا میں جو آیا نا وہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں کی تربیت سے ہی آیا. جتنے انبیاء تھے ان کی ماں ہی تھی نا, مطلب فادرز کچھ کے نہیں ہے, آدم علیہ السلام کے فادر نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے فادر نہیں تھے, بٹ مائیں تھیں. بالکل. سو جو تربیت کا جو ایسپیکٹ ہے, the role that a mother can play in a society یا فیملی یا جو بھی آپ کہہ لیں, آئی تھنک وہ فادر شاید نہیں کر سکتا. آپ فیمنزم کی ویو کو ہی دیکھ لیں نا, وہ تو یہ کہتی ہے کہ آپ عورتیں گھر میں سے نکلیں, اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ جا کے مل جائیں, ٹھیک ہے, اس میں بزی ہو جائیں. اور نیپولین کیا کہہ رہا تھا کہ وہ give me great mothers. اصل میں ماں جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے صرف, جتنی بے لوث ہو کے نا وہ اپنے بچوں کے لیے انوالو ہو جاتی ہے نا, دنیا اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا, دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ماں کو, وہ بچوں کی پوری طرح سے سولرلی ان کی طرف ان کے فوکس ہو جاتی ہے ہر ایک چیز, بلکہ کبھی اوور ڈو بھی ہو جاتا ہے, بٹ وہ اس کی صفت ہے میرا خیال ہے. باپ کا اس طرح سے نہیں ہے, مطلب وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا شاید انوالو, کیونکہ اس کے اور طرح کے کنسرن ہے, اس کی نیچر اور طرح کی ہے. یہ بہت بڑا افیکٹ ہے. ڈائریکشن ہونا, جیسے میری مدر خود کبھی کہتی میں نے نا معلوم بچوں پہ نا جان ماری ہوئی ہے, لائک شی واز بہت محنتی نا, لیکن لیکن میں تمہاری جان نا کبھی مجھے لگتا ہے غلط چیزوں میں ماری ہوئی ہے, تم لوگوں کی دنیاوی ایجوکیشن اور ان چیزوں پہ ڈسپلن یہ وہ. کہتے اگر میرا دین ارلی لائف پہلے آیا ہوتا تو میں نے اس چیز پہ جان ماری ہوتی. بہت امپورٹنٹ بات کی یہ چیز جو ہے نا کہ اگر جو آپ نے کہا نا بائی ڈیفالٹ دل کر رہا ہے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا, وہ کیا کرنا ہے, اگر وہ ڈائریکشن مل جائے نا, واللہ ہی مطلب آپ کی بچوں کی زندگیاں اور تربیت کس لیول پہ, ماؤں کا اگر ورلڈ ویو کلیئر ہو جائے نا کہ اصل میں ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, تو پھر جو وہ ایفرٹ ہوگا, ایفرٹ تو وہ کرتی ہیں, وہ تو کوئی اس میں شک نہیں. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کا ذکر کیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے بھائی سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں, تمہارے باپ سے زیادہ, یا تمہارے شوہر سے زیادہ, یا تمہاری بیوی سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ماں کی محبت ایک بینچ مارک ہے, ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے محبت کا, کہ اللہ تعالیٰ اس گولڈ اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کریں کہ جتنی تمہاری ماں تم سے کرتی ہے اس سے زیادہ میں کرتا ہوں. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اسلاف میں جتنے بھی گریٹ اسکالرز گزرے ہیں, ان کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا, ان کی امام بخاری کی سٹوری پڑھ لیں آپ. امام یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیکھ لیں, امام بخاری کو دیکھ لیں, یعنی جتنے بھی گریٹ, امام مالک کو دیکھ لیں, سب میں ان کی ماؤں کا بہت بڑا رول تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو گروم ہی ایسا کیا کہ ہمارا بچہ جو ہے نا اتنا قابل بنے. تو یعنی تربیت, بچوں کی تربیت کے اندر آلدو ماں باپ دونوں کا ہی رول ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بائی نیچر آپ دیکھو کہ باپ جو ہے وہ اگر ایک کام میں لگا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے بریڈ ونر بننا ہے, اس نے کما کے لانا ہے, اس نے بچوں پہ خرچ کرنا ہے, اس نے بیوی پہ خرچ کرنا ہے. تو جب وہ خرچہ کرے گا, ظاہری بات ہے وہ باہر جائے گا. ہمارے معاشرے میں آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہ 9 to 5 نہیں 9 to 7 والا کلچر ہے. صبح جاتے ہیں 9 o'clock آپ رپورٹ کرنا ہوتا ہے, رات ہو جاتی ہے, واپس آتے آتے کمیوٹ آپ دیکھ لیں, ٹریفک دیکھ لیں, تو کتنا ٹائم, تو واپس آ کے کیا 3 گھنٹے بچتے ہیں. اس 3 گھنٹے میں بھی غریب جو ابھی گھر پہنچا ہے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس نے باتھ روم جانا ہے, اس نے چینج کرنا ہے, ابھی وہ مشکلوں سے بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزار لے گا. لیکن جو ماں ہوتی ہے وہ اس کا جو ٹائم ہے, اسپیشلی جب بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا شروع کے 3-4 سال میں, وہ تو بچہ ٹوٹلی ماں کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہوتا ہے. اور ماں اس کو, میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ, مائیں جو بچوں کو لوریاں سناتی ہیں, ابھی جب آج کل کنٹروورسی بنی ہوئی نا, وہ کیا نام ہے, ابرار الحق والی, تو مائیں جو بچوں کو لوریاں سناتی ہیں, ٹھیک ہے وہ للابائی سنائیں وہ سنا, لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ اس کو دین کی سنائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں کلاس میرے خیال ہے نرسری میں تھا اور مجھے آیت الکرسی یاد ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ میری ماں مجھے روز رات کو سونے سے پہلے سناتی تھی آیت الکرسی روزانہ. میں نرسری میں ہوتا تھا اور مجھے آیت الکرسی یاد تھی, کیونکہ امی روزانہ آ کے نا ایک تو مجھے للابائز بھی سناتی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو, یہ امی مجھے سناتی تھی, مجھے آج تک یاد ہے. تو جب وہ عمر عیسیٰ نے نشید بنائی نا, تو میں نے کہا مجھے ایک دم سے نا وہ نوسٹالجک فیلنگ آئی کہ یہ تو میری امی سناتی تھی مجھے. اور دوسری بات یہ کہ آیت الکرسی بائی دا ٹائم آئی واز ان, مطلب کلاس 1 میں جب میں آیا ہوں, تو ایک دفعہ ٹیچر نے ویسے کلاس میں پوچھا کہ آپ کو آج آیت الکرسی ہم سکھائیں گے اور سم تھنگ لائک دیٹ, کہ ابھی ہم شروع کریں گے, پورا سال یہ سیکھنی ہے. تو میں نے بڑے فخریہ کہا کہ مجھے تو آتی ہے. تو ٹیچر حیران ہوئی کہ کیسے آتی ہے, تم تو چھوٹے, تمہیں کیا پتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے سنائی تو بڑی حیران ہوئی کہ کیسے ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے ضیاوی, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ چونکہ ماؤں کی خاص طور پہ, باپ کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اللہ نے بنائی ایسا ماں باپ کا رشتہ, لیکن ماؤں کی خاص طور پہ بہت سنسیرٹی کا جو لیول ہے نا, بچوں کی کامیابی, یہ میرے بچے بس کامیاب ہو جائیں, ان پہ کوئی مشکل یا ان کی کہیں پہ فیلئر نہ ہو, وہ بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماؤں کی اپنے پاس جو کانٹینٹ ہے, جو ان کے دماغ میں یا جو ان کا نالج ہے, جو بھی ان کے پاس پرورش اور تربیہ کے لیے مواد ہے ان کے پاس, اگر وہ صحیح ہو جائے نا, تو ماں کی اپنی بھی کامیابی ہے, بچوں کی بھی, پورا معاشرے کی کامیابی ہے. وہ جنریشن پھر کیا بنتی ہے, وہ جنریشن کیا بنے گی. اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ماؤں کی تربیہ, یعنی, اور تربیہ سب سے بیسٹ کیا ہو سکتی ہے, آلویز بی
we always say that اللہ خالق جو ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے ٹیچنگز ہیں, that is the best thing actually. تو اس پہ اگر مائیں آ جائے نا ہمارے معاشرے کی, اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیبی شارک سے بہتر جو ہے وہ یہی تھا کہ صحیح بات کی ہے اس نے, ابراہیم اللہ نے صحیح بات کی ہے ایکچولی. اصل میں تھوڑا سا میں آف ٹاپک جا رہا ہوں, لیکن مجھے اس میں تب چڑھی ہوئی, اس لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے آج پرومس کیا تھا کہ آج بیش نہیں کرنا, لیکن مجبوراً کبھی کبھار نا انسان کو بہت زور سے کچھ آ رہا ہے. آپ نے کہا تھا میں آپ لوگوں کو روکوں گا. ہاں تو نہیں, میں اب اس میں تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یار بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سائڈ نوٹ یہ ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے نا مائنڈ کرنے والا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اصل میں نا سیلیبریٹی کلچر کے اندر ہر کوئی چیز, کوئی بندہ کچھ کہہ دے, کوئی چھینک مار دے, آدھی عوام مائنڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. بھائی اس نے جو بات کی ہے ابرار الحق نے, ٹھیک کہی ہے یار, اس میں کیا سی بات ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی للابائی نہ سنائے, کوئی نرسری رائم نہ سنائے, وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا کہ مائیں اللہ اللہ کیا کرتی تھی بچوں کے ساتھ, کلمہ پڑھایا کرتی تھی, لا الہ الا اللہ, بچوں کو نا یعنی اپنے دین کے ساتھ جوڑا کرتی تھی, جس سے ان کی اصل کامیابی اٹیچڈ ہے, جس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, دونوں چیزیں اٹیچڈ ہیں. بالکل. تو بیبی شارک سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہے گا جی اس کی کچھ سننے میں کوئی بہتر, یہ چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد. تو اگر آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے کہ وچ ون از بیٹر, از دیر اینی کمپیریزن ود لا الہ الا اللہ, is there any comparison? اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا, اس کا پلڑا گناہوں سے بھرا ہوگا, اور پھر ایک پرچی رکھی جائے گی جس پہ اس کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ, اور وہ جو پرچی ہے وہ اس کے سارے گناہوں سے زیادہ بھاری ہوگی, اور اس کی وجہ سے وہ بندہ بخشا جائے گا. ہو سکتا ہے شاید کسی ماں نے اگر اپنے بچے کے کان میں یہ کلمہ ڈال دیا تھا نا, شاید یہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہم کیا بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ہم کبھی کبھار نا بہت زیادہ نا یہ سیلیبریٹیز جو ہے نا یہ چیزوں کو بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جاتے ہیں. دس از ریئلی ناٹ. اس نے ایون یہ بھی مینشن کیا تھا کہ مائیں خود پہلے سناتی تھی اور اب موبائل کے حوالے کرتی ہیں. ہاں, موبائل پہ آپ کو کوئی بھی چیز لگا کے خود چلے گی بچہ. ہاں, موبائل از ناٹ اے بیبی سٹر, ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ از دی اپوزٹ آف دیٹ. یعنی بجائے وہ بچوں کا خیال کرنے کے ان کو خراب ہی کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ماؤں کو ہی کہہ رہا تھا, اور یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا شارٹ کٹ ہے موبائل پکڑا دینا, کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا. بچہ 1 گھنٹے, آدھے گھنٹے, پونے گھنٹے, 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے, 5 گھنٹے کے لیے بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا, کیونکہ وہ جو دیکھ رہا ہے ہائیسٹ لیول آف ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہے اس کے دماغ میں, اور وہ سیٹسفائڈ بیٹھا ہوا ہے, اور ماں کو ٹائم ملا ہوا ہے, وہ جو کرنا چاہ رہی ہے. سو دیز شارٹ کٹس آر ریئلی بیڈ, ریئلی ٹاکسک ایکچولی. اچھا, اب ہم آتے ہیں جی ماں کا درجہ بھی بات ہوگی, اب ہم آتے ہیں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ. بیکاز آئی تھنک میرے ایکسپیرینس میں, میرے جو آبزرویشن کے اندر جہاں تک میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں نے دیکھا سب سے زیادہ جو کمپلینٹس آتی ہیں نا وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں. بہنیں بھائیوں کے بارے میں کمپلینٹ شاید کم ہو, بچوں کی ماؤں کے بارے میں یا ماؤں کی بچوں کے بارے میں شاید کم ہو, لیکن جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا اس میں آپ کو بہت کمپلینٹس ملتی ہیں. یا ہسبینڈ بیوی سے تنگ آیا ہوا ہے, یا وائف جو ہے وہ ہسبینڈ سے تنگ آئی ہوئی ہے. ایک وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی یا ویڈنگ پلاننگ کو جو ہے نا ہم لوگوں نے امپورٹنس دی ہوئی ہے, اور میرج پلاننگ کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی ہوئی. ہمارا فوکس ہی ڈفرنٹ ہے. ہم کہتے ہیں دلہن جوڑا کون سا پہن رہی ہے, کیٹرنگ کون کرا رہا ہے, ہوٹل کون سا بک کرایا ہوا ہے, ڈی جے کون ہوگا, کھانا کون سا سرو ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری جس کو آپ کہتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ ہے نا, تو ہم لوگ تو اس پہ فوکس کریں. اچھا وہ کہاں سے کپڑے بنوانے ہیں, اچھا میچنگ غرارہ کہاں سے ہوگا, لڈو آئیں گے یا گلاب جامن آئیں گے, مطلب یہ ہمارا فوکس. پھول کہاں سے آئیں گے, دس از دا فوکس رائٹ. بیسیکلی امپریشن, آپ کی پکچرز لی جائیں گی, ویڈیو بنے گی, لوگوں کو ہم نے اپنا یہ ایونٹ کیسا دکھایا. بالکل. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو اکثر اسلام آباد کے کونوں کونوں میں فوٹو شوٹ جو ہو رہے ہوتے ہیں, اٹس آلموسٹ لائک اے ویڈیو, کوئی فلم بن رہی ہے رائٹ. اچھا دوسری طرف آپ دیکھو جو میرج پلاننگ ہے کہ بھائی اللہ کے بندے, جو ہسبینڈ شادی کرنے جا رہا ہے, تجھے پتا ہے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. جو لڑکی شادی کرنے جا رہی ہے, کیا تجھے آئیڈیا ہے کہ تیرے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو بیکاز وی ڈونٹ ایون نو, اینڈ اسپیشلی فرام دا اسلامک پرسپیکٹو, تو ہم بالکل ہی زیرو ہیں. تو چونکہ ہمیں نہیں پتا, ہم بڑے کلچرل طریقے سے جی رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو بھی کوئی رول ماڈلس تھے انہی کا طریقہ ہم فالو کریں گے, چاہے وہ دین میں ہو یا اس سے باہر ہو. تو اس کی وجہ سے a lot of friction comes about as soon as couples get married. And this is where a lot of problems come کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو رائٹس نہیں دے رہا, وائف جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہی ہے, وہ ریٹیلیشن ہسبینڈ کو پسند نہیں آ رہی, وہ کہتا ہے جی بیوی میری بات نہیں سنتی, وہ کہتی ہے میرا ہسبینڈ میرے پہ ظلم کرتا ہے, and that's when problems occur. And the biggest joy to Iblis is when husband and wife separate. تو سب سے بڑا مسئلہ ہی سر یہاں پڑا ہوا ہے جہاں پہ ہسبینڈ وائف کا. یہ جو سارے آپ نے مسائل بتائے نا کہ وہ اپنے حقوق, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا کوئی اس کی طرف نہیں دھیان دیتا, ایون گھر میں بھی نہیں ان کو بتایا جا رہا, پیرنٹس بڑے بھی نہیں بتا رہے, وہ سارا فوکس اسی پہ ہے. یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو میڈیا ہے نا اس نے بھی آن ٹاپ آف دیٹ جی خوب خرابی پیدا کی ہے. یہ جو ڈرامے پتہ نہیں ساس بھی کبھی بہو تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ ہو گیا, بہت نئے آ گئے, وہ بہت نئے آ گئے. ہم مولوی ٹھہرے تھوڑے سے
मौलवियों को क्या पता। इन ड्रामों ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। क्या होता है इन ड्रामों में आर्टिफिशियल इमोशंस क्रिएट किए जाते हैं टू अट्रैक्ट ऑडियंस। एक्चुअली ड्रामास जो होते हैं ना उनमें नेचुरल इमोशंस नहीं होते, कुछ हो गया वो बंदा रिएक्ट करेगा, हाँ ये कैसे हो गया, थप्पड़ लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया, खातून पता नहीं क्या रोने लग जाएगी। ये नेचुरल अल्लाह के क्रिएट किए हुए रिएक्शंस आम तौर पे नहीं होते। मैंने इसमें बहुत ऑब्जर्व किया है। ड्रामास में और फिल्म्स में आर्टिफिशियल रिएक्शंस और इमोशंस क्रिएट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, टू जनरेट मोर व्यूअरशिप, रेटिंग एंड सो ऑन। होता ये है कि आप सालों से ड्रामास देख रहे हैं ये वाले जो आर्टिफिशियल इमोशंस और रिएक्शंस आपको फीड कर रहे हैं, आप इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं इनसे। अब होता ये है कि 4-5 साल 8 साल 10 साल आप ये ड्रामास देखते रहे हैं बहुत ज़्यादा और बड़ा इंजॉय करते हैं आप। जब आपकी शादी होती है आप भी उसी तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं जैसे आपने देखा हुआ होता है अक्सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो बंदा भी, मर्द जो है हस्बैंड, वो भी उसी तरह रिएक्ट करने, वो भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाता है जैसा उसने ड्रामास में देखा हुआ था। इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है इसका। तो हमें, मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस खराबी का, जो शुरू से ही ना शादी होती है तो वो पहले से इतनी बड़ी फीड लेके आए होते हैं। जाहिर बात है, इसके बारे में नोम चॉम्स्की बहुत जबरदस्त किताबें लिख चुका है मीडिया मैनिपुलेशन के अंदर, और किस तरह से आपको मीडिया अफेक्ट करता है। आई मीन आपको क्या लगता है मीडिया जो आप देखते हैं उसका आप पे असर नहीं होता? हमारे बेड़ा गर्क होने की यानी फैमिली सिस्टम के टूटने की एक बहुत बड़ी वजह, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रामों का गंद है। और उसके अलावा फिर ये जो बॉलीवुड कल्चर आगे जिसने लव को ऐसा बना दिया कि लव सारा ना शादी से पहले होता है। शादी के बाद तो सन्नाटा.com होता है ना, सन्नाटा यानी उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपको यानी प्यार हुआ, शक्ल देखी, बड़ी खूबसूरत थी, लड़का बड़ा हैंडसम था, बस जी बस वो दिल खिले, फूल निकले और बादल आए और रेनबोज आए और बनी रैबिट्स छलांगे लगा रहे थे, राइट? और फिर सारे मिलके सिंक्रोनाइज डांस कर रहे थे, सबके स्टेप्स मैच कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त मेहंदी का फंक्शन हो गया, शादी होगी और खुदा हाफिज। उसके बाद क्या हुआ? असल जो चीज है वो तो स्टार्ट ही निकाह के बाद होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कोई नहीं करता। अच्छा, वहां पे जो जिन मूवीज में वो जहाँ पे आदि तो यही एंड हो जाती है ना, जस्ट मैरिड और गाड़ी निकल जाती है और खत्म होगी, जो उसके बाद चलती है ना कि और मूवी भी तो नहीं चलानी है, तो उसके बाद सिर्फ शादी की प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और इवेंचुअली दिखाते हैं कि वो शादी टूट के ना वो लड़के को या तो किसी और लड़की से प्यार हो जाता है या लड़की को और बंदा पसंद है और वो खत्म हो। सो हमारी कोई ऐसा ड्रामा मूवी तो बड़ी बोरिंग सी होगी ना जिसमें दो बंदों की शादी हो, बड़ी खुशी खुशी रह रहे हैं, बड़े ये क्या ड्रामा। अलमिया ये है कि हम अपनी सारी फीड इनसे ले रहे हैं ना, ठीक है? अगर हम फीड कुरान और हदीस से ले रहे होते, यू नो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका से ले रहे, यार वाकई में आपने सही बात की। देखिए, अगर हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशनशिप पढ़ा होता सईदा आयशा के साथ रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, हमने उनका रिलेशनशिप ये पढ़ा होता कि उनका हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क्या रिलेशनशिप था, और हमने ये उनको वाकई में पढ़ा होता, जिनके मोहब्बत के हम दावे करते हैं, अगर हमने उनका रिलेशनशिप पढ़ा होता कि वो कैसे थे अपनी बीवी के साथ, वो कैसे डील करते थे। आई मीन सुभान अल्लाह, आई कैन गारंटी यू रीड द रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद सईदा आयशा एंड यू विल से इट्स द बेस्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, बिकॉज इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना केयर, इतनी अफेक्शन, इतना लव, छोटे छोटे जेस्चर्स में इतना प्यार था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब भी वो हदीस मेंशन करे ना, जब साहबा ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, तो वो सहाबा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या बल्कि उनके सवाल में शायद इम्प्लिसिट था कि किसी मर्द के बारे में बात होगी, जवाब आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आयशा। और फिर इतना मोहब्बत थी, इतना एसोसिएशन का लेवल देखें, पूछा उसके बाद, तो the answer actually was in a way that it showed further association with Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह। आप सोचे कोई आज का मर्द किसी अपने दोस्तों की गैदरिंग में कह सकता है कि मैं अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत है? हां, हम तो यहां पे अगर इसको जेन्युइनली होगी भी ना, नाम लेके, बीवी का नाम लेके, यानी ये भी नहीं कि ना वो बेगम से बहुत प्यार है, ऐसे नहीं, नाम लेके कहे कि उससे बहुत ओपनली कहे, क्लियरली कहे मुझे प्यार है, खत्म होगी बात। बहुत सीरियस बात है वैसे ये मुश्किल है, लेकिन गर्लफ्रेंड का कहना आसान है। हाँ एग्जैक्टली, वो बल्कि प्राउड, वो अब समथिंग टू बी प्राउड ऑफ एक्चुअली। दिस इज सो, थिंग्स हैव गॉन सो रॉन्ग एक्चुअली, कि जो चीज शर्मिंदगी और उसका बाइस होना चाहिए था, वो प्राउडनेस का बाइस बन गया कि जी आई हैव अचीव्ड समथिंग। और जो प्राउडनेस की बात, क्योंकि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना ना, हमारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह मेंशन करते थे अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप को। सो वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। छोटे-छोटे जेस्चर्स थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पानी या कोई दूध वगैरह पीते थे ना, तो सबसे पहले सईदा आयशा को ऑफर करते थे, यानी कुछ चीज पीनी है तो उनको पहले ऑफर करते कि आप पिएं, तो वो वहां से पीती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि उन्होंने कहाँ से पिया, और जहां से उन्होंने पिया होता था एग्जैक्टली वहीं से पीते थे। और ये हदीस सईदा आयशा खुद नरेट कर रही हैं, और सोचे कितनी खुशी से नरेट करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे एक एक जेस्चर को नोट करते थे कि मैं किस तरह, तो सोचें कि उनका
کتنی ان کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی زیادہ ہوگی. اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشن شپ تھا. آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے تھے. ہم سب کو یہ بات جو ہے نا اچھی طرح معلوم ہے. صحابہ کے ساتھ کبھی اگر کسی جو ہے نا کیمپین پہ جا رہے ہیں, کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں, تو صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے نکل جائیں. اب صحابہ آگے چلے گئے, پیچھے اب کوئی بھی نہیں ہے. تو اب آپ عائشہ جو ہے نا سیدہ عائشہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ آؤ ہم ریس لگاتے ہیں. یعنی آج لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگا کرتے تھے, دوڑ لگا کرتے تھے, اور ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. سو آئی تھنک ہم لوگوں نے نا somewhere we have missed out, you know. ہم لوگوں نے یہ فیک بالی ووڈ اور یہ جو ہمارے ڈراموں کا پیار ہے نا, یہ 2 نمبر قسم کا جو حرام ریلیشن شپ ہے, اس کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے. اور جو اصل پیار اور محبت شادی کے بعد ہونا چاہیے, اور جو کیمسٹری ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے, وہ ہم نے کہیں نہ we have lost it somewhere. اچھا, یہاں پہ یہ بھی مینشن میں کر دوں جو آپ نے بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا ہے قرآن میں. ایک تو جگہ پہ یہ فرمایا نا کہ ایک دوسرے کے لباس ہیں, یعنی دیٹ از ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ایکچولی, وی کین ٹاک ایٹ لینتھ ایٹ اٹ. لیکن ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ مودہ اور رحمہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں میاں بیوی کے درمیان. یعنی دس از اے سم تھنگ ویری گریٹ ایکچولی ٹو چیریش. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ آتا ہے میاں بیوی کے لیے, مودہ اور رحمہ, یعنی محبت, پیار محبت اور رحمت ایک دوسرے کے لیے. اور یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والی رحمت وہ محبت نہیں ہے, لو سٹوری وہ جو بھی اس کی باتیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے آپ کو. اب ہم اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں, یہ چیز ہے ہمیں غور کرنے کی. یہی چیز جو ہے نا وہ میرج کو بیسیکلی سسٹین کیے رکھتی ہے. آپ دیکھیں یہ برکہ جو ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہے, ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی, یہ صرف نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے. So this thing is missing out on all other relationships. اچھا, ایک سوال ہے. اب وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ہسبینڈز ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی رائٹس تو ساری لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کیس میں آپ لوگ کیا ایڈوائز کریں گے ان خواتین کو جو کہ ایک ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مے بی اگریسو ہے, مے بی بہت ابیوسو ہے, مے بی وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو کہ بالکل حرام ہے, یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اناپروپریٹ ہیں, اور اس عورت کا جان یا اس کی مال یا اس کی عزت آبرو جو ہے وہ خطرے میں ہے, جن کو ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ خطرے میں ہیں. تو ایسی عورت جو ہے اس کے لیے, کیونکہ ایسی خواتین ہیں, ہم لوگ ڈینائی نہیں کرتے, اور نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ریئلٹی ہے, جو ہمارے یہاں پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس کو نہیں پتا سر پیر کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, تو ایسی خواتین کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے؟ علماء تو زیادہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خاص طور پہ کچھ جو مقاصد شریعہ ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں, تو پھر ایسی خاتون کو الگ ہو جانا چاہیے. صحیح. وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس ایکسٹینٹ کی ہیں. صحیح. یا تو اگر کسی تیسرے بندے کو بیچ میں لا کے وہ ریزالو ہو سکتے ہیں ایشو, تو وہ دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ تھنگ. اوکے, ڈائیورس جو ہے وہ اوکے. سو فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بتائی کہ کسی کو انوالو کر لیں, لائک فار ایگزامپل ریچنگ آؤٹ ٹو سم ون ود ان دا فیملی, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سافٹ اسپاٹ ہے, دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں, ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو آپ انوالو کریں, ان کو بتائیں, اسپیشلی اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات آ گئی ہے جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہے, تو پھر آپ یعنی یہ نہیں کریں کہ میں بیٹھ کے آپ صبر کر رہی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, نہیں, پھر آپ سیکھ کریں ہیلپ, اور آپ بتائیں, کیونکہ آپ کی جان جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے, تو آپ پھر کسی کو بتائیں. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فیملی کے اندر کوئی اور یعنی فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ابیوز کر رہا ہوتا ہے, مے بی سیکشولی ابیوز کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے ہراس کر رہا ہے. سو اس ٹائم پہ خاموش رہنے کی بات نہیں, اب آپ کو چاہیے کہ آپ ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کریں, اینڈ ریچ آؤٹ ٹو سم پیپل ان دی فیملی. دیٹس اسٹیپ نمبر 1. اور یہ اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ جو چل رہے ہیں جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ, اس میں سے آخری اسٹیپ یہی تھا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک لے کے آئیں, اور اگر ان کے دل میں بہتری ہوگی اب ایک دوسرے سے موافقت کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. لیکن معاملہ اگر یہاں تک پہنچ گیا نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ شی شوڈ سمپلی اسکیپ دس, یو نو. اچھا, تو ایک تو ہو گیا کہ چلیں ہم نے کسی فیملی ممبر کو انوالو کر دیا. اچھا, واٹ اباؤٹ ریچنگ آؤٹ ٹو اسلامک اسکالرز who are knowledgeable in that area in particular, خاص طور پہ وہ علماء جو کہ طلاق کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں یا خلا کے مسائل میں ڈیل کرتے ہیں, یہ بھی ایک آپشن ہے, رائٹ. ان کو ریچ کرنا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیملی میں آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, سو مے بی ریچنگ آؤٹ ٹو این عالم who can help you deal with that situation, and وہ پھر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو نکلنا چاہیے, کیا ہیلپ کرنی چاہیے. Perhaps they can do something for you in order to get out of that relationship. یا if that can be fixed, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ سے بات کریں, because I think نارملی جو ایک رسپانس ہوتا ہے نی جرک, وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کو فکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بیکاز علماء نارملی ٹرائی یہ کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو مینٹین کیا جائے اگر ہو سکتا ہے. لیکن obviously بات ہے, اگر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا, اگر وہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ اب اس میں کوئی واپسی کا چارہ نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر ظاہری بات ہے خلا کا آپشن موجود ہے, اینڈ دیٹ کین بی ٹیکن. اور کوئی اس سلسلے میں
کوئی وکیل بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کو, کمیونٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرابلم, بیکاز obviously ایک ایسی سچویشن میں رہنا جہاں پہ آپ کی جان خطرے میں ہو, آپ کی عزت آبرو خطرے میں ہو, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں یہ ہم لوگوں نے بات کور کر لی ود ریگارڈس ٹو ہسبینڈز اینڈ وائفس. اچھا, اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کافی آگے چلا گیا ہے, میں چاہوں گا کہ اب میں آپ لوگوں سے بھی سننا چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ لوگ مینشن کرنا چاہو, women in particular who have inspired you, اور مے بی آپ کہنا چاہو کہ آپ کی لائف میں کسی نے کچھ شیپ کیا ہے, تو وہ آپ ضرور شیئر کریں. یا کوئی جنرل خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو, یا کوئی ایسی بات جو آپ کو لگا ہو کہ you know these were great women and good examples actually for how women should be. So Khurram is going to start first. جی ابھی میری تو فیملی میں میرا بھائی سے کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے, I've got 2 sisters, mother and a wife. اور I یار think وہ میں ٹریفک میوزک پلے کر دینا پیچھے. ہاں لگا دیں. تو I think جتنی بھی خواتین ہیں نا, سب نے اپنے ہی لحاظ سے بڑا زبردست رول پلے کیا, and I feel very blessed to be very honest, because جب آپ اس ریلیشن شپ کو تھوڑا سا بھی غور کریں نا, you see the benefits. اور سب سے زیادہ مجھے ایک فیل آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر مرد جو ہے نا وہ سمجھ جائے, اور دونوں بلکہ مرد یہ سمجھ جائے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے عورتوں کی, اور وہ کتنی آسانی سے ان کے لیے 2-4 اسٹیپس آگے بڑھ جائے نا. کیونکہ یہ کہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ you should be kind towards your family, and the best among you who is best to his family, and I'm the best amongst you. تو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین رہنا, اگر ہسبینڈ کو اور اسپیشلی اپنی وائف کے ساتھ بہترین رہنا آ جائے کہ یار میں نے اس کا کیئر کرنی ہے, اس کے ساتھ نرم لہجہ اور پیار محبت سے رہنا ہے, وہ وائف اس سے زیادہ ریٹرن دے گی. سیم اپلائز ٹو دا مدر. آپ مدر کی عزت کرنا شروع کریں, مدر آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ ان کا کچھ بھی مطلب 0.1% شاید نہ کر سکیں. اینڈ دیٹ اپلائز ٹو دا سسٹر اینڈ دا ڈاٹرز. آئی تھنک یہ جو رشتے ہیں نا عورت کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ایک بائی ڈیفالٹ وہ ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. تو مرد اگر تھوڑا سا ایموشنلی اسمارٹ ہو جائے نا, اور وہ سمجھ جائے کہ یار میں نے عورتوں کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ میں نے یہ چیزیں اچھی کرنی, انشاءاللہ اس کو ادھر سے زیادہ اچھا رسپانس ملے گا. اور when it comes to the wife والی ہم جو بات کر رہے تھے نا, ماں بہنیں آپ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, آپ کی پرسنالٹیز میں کافی ساری سملیرٹیز ہو رہی تھی. وائف از کمنگ فرام اے ویری ڈفرنٹ ہاؤس ہولڈ, تو آپ لوگوں کے ڈیفینیٹلی پرسنالٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ پرابلمز ہیں, بہت ساری پرابلمز کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری دونوں سائڈ سے نا ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں, اور کرنا کیا ہے وہ بہت کم ہے. وی آر ناٹ ٹیکنگ دا انیشیشن, اور انیشیٹو ہم نہیں لے رہے ہوتے کہ یار میں آگے بڑھ کے کچھ اپنی بیگم کے لیے کروں, یا بیگم سوچ رہی تھی میں آگے بڑھ کے اپنے ہسبینڈ کے لیے. دونوں ایکسپیکٹیشنز لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جیسی اوبویسلی آپ ایکسپیکٹیشن لیں گے تو ایک انسان کی ایکسپیکٹیشن کبھی بھی پوری طرح فلفل ہو نہیں سکتی, کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی رہ جائے گی. تو بس پھر آپ بیٹھے اور ویٹ کرتے ہیں. بٹ اف یو انڈرسٹینڈ اٹ, اینڈ سیم اپلائز ٹو دی وومن, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کتنی پاور ہے ان کے پاس. مین نیڈ دیم, مین ان کے بغیر مطلب ایک نیچرل چیز ہے. اصل میں شادی کے ساتھ نا یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ وی آر لائف پارٹنرز, ناٹ سم تھنگ لائک سم سلیو اینڈ ماسٹر اور سم تھنگ کہ جی ایک کی بس یہ ذمہ داری اور ایک کی وہ ہے, اور وہ ہر وقت چیک اینڈ بیلنس کی وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک لائف پارٹنر ہے, یو ہیو ٹو لیو ود اے لائف پارٹنر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپلس دیکھیں, جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہم, ہی یوزڈ ٹو ڈو ہاؤس چورس, گھر کے کام ادھر ادھر کے کام کر دیے, سی لیے چیزیں, وہ شرم نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں پہ وہ ایک رن مرید کا اور عجیب عجیب لیبلز بنا دیے گئے اور اس پہ ہنستے ہیں لوگ, کوئی یوں کرے. ہمیں ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی وائف کے ساتھ ہیلپ کرانے یا ان کے ساتھ زیادہ اچھا ریلیشن شپ رکھنے کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, انڈائریکٹلی آپ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ ہی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ. ان کی یہ ٹیچنگز تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کر لیتے تھے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسبینڈس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لیتے ہوئے گھر کے کام کاج کرنے چاہیے تھوڑے بہت, کبھی کبھار بچوں کے کام کر لینے چاہیے جو نہیں ہوتے, بچوں کا ڈائپر چینج کر لینا چاہیے, کبھی کچن یا واش روم کی صفائی کر لینی چاہیے اگر کوئی نہیں ہے. جیسے ہم باہر رہتے تھے جب, تو وہاں پہ تو میڈس کا نہیں کانسیپٹ ہوتا تھا, تو وی ہیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ آور سیلفز. تو مطلب میں واش روم صاف کرتا تھا, میں ڈائپرز بھی, لیکن یقین مانے علی بھائی, I used to have strange kind of pleasure while doing that, کیونکہ میرے ذہن میں یہ آ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آر نہیں آتی تھی اس طرح کے کام کرتے ہوئے, اور باہر بھی کہیں پہ کرتے ہوئے. تو ہم جب بھی, مجھے یہ فیل ہوتا تھا جب بھی میں کسی اور کے سامنے بھی کر رہا ہوں,
تو مجھے ہوتا تھا کہ جب میرے رسول نے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ تو who am I actually, تو یہ خوشی ایک آتی تھی ساتھ. اچھا آپ اپنے لائف کے جو انفلوئنسز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں. لائف کے انفلوئنسز میجورٹی تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں جو جنرل انفلوئنسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے اگر آپ کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تو وہ اس میں بہت ساری ایسی خواتین ڈیپ انٹو یور پاسٹ ڈگ ڈیپ آپ کروا لیں, اس میں ماں نکلیں گی. ویسے ماں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں آپ ماں کے بارے میں تو الفاظ ختم ہی نہیں ہو سکتے. ہر بندے کو جو کہ ایک سینسیبل بندہ ہے, خاص طور پہ دین پہ چلنے والا ہے, ماں اس کی جو ہے وہ انسپریشنل ہی ہوگی اس کے لیے. اچھا علی بھائی آپ چلیں, آپ سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسے رول ماڈلز یا کوئی ایسے لوگ. ایڈیشنلی میں یہ سمجھتا ہوں زیاد بھائی کہ الحمدللہ مائی وائف شی ٹوٹلی انڈرسٹینڈز می, اینڈ میں تو اللہ تعالیٰ کی نا اس انتخاب پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے لیے خود سلیکٹ کرتا ہے نا, وہ ہم لوگ خود کبھی بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. یو نو وین یو ریئلائز ہاؤ یور وائف انڈرسٹینڈز یو, یو نو, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اونلی یور وائف, یور کرنٹ وائف, اونلی شی از دا ون ہو کین ہینڈل یو. This is life partnership actually. This is life partnership and اس میں موجزانہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. This is Allah subhanahu wa ta'ala who knew you so well. He chose it for you out of, you know, آپ کی دنیا کی کائنات کو پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے جو ہے نا یہ لکھ دیا گیا تھا. صحیح بات ہے. اور اس کو انسان کس طرح ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر, لیکن ڈھونڈنا نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. I will fully second that کہ وائفس کا واقعی وائفس کا ہسبینڈ کے لیے وائفس کا اور وائفس کے لیے ہسبینڈ کا یہ ساتھ جب صحیح اس طرح سے ہونے لگ جائے نا اور یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے, this becomes so wonderful actually. So much so that at times you do something wrong and you مطلب آپ ایکسپیرینس کرتے ہو کہ اچھا behavior from your wife and then later on you realize کہ یار I did wrong یار and I still experienced something good. So bad of me but still so good of her, you know. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اگر رول ماڈلس ابھی ہم پریزنٹ ڈے اوبویسلی صحابیات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, امہات المومنین کی بات کرتے ہیں, وہ تو اوبویسلی ہیں. آج کل کے دور میں کچھ نام ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت انسپریشنل ہیں کافی عورتوں کے لیے. اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں جنہوں نے ایک سنگل ہینڈڈلی ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کی ہے اور خواتین کو لیڈ کرنے میں آئی تھنک ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور انہی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نگہت ہاشمی بھی ہیں جو کہ ان کی بہن ہیں اور انہوں نے بھی بہت ماشاء اللہ زبردست کام کیا ہے اور بہت ساری خواتین کے ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنی ہے ماشاء اللہ. اچھا پھر ایسے بھی ہے کہ کچھ آتھرز بھی ہیں جنہوں نے کچھ ایسے ناولز لکھ ڈالے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بڑے اچھے ثابت ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے ٹرن کرنے کے لیے, جیسے کہ حمیرہ احمد ہیں جنہوں نے پیر کامل لکھا تھا, یا نمرہ احمد ہیں جنہوں نے جنت کے پتے یا مصحف لکھا تھا. اور یہ کئی لوگوں سے میں سن چکا ہوں انکلوڈنگ آر میڈیا ٹیم جو ان کے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. سو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ ایکیڈیمک لیول پہ خواتین ہو یا وہ لکھنے والی خواتین ہو جن کا ایک کریٹو مائنڈ تھا. اور اگر میں پرسنلی اپنی لائف میں بات کروں تو اسٹارٹنگ ود مائی مدر جنہوں نے ماشاء اللہ شروع سے ایک بہت اچھے طریقے سے یعنی پرورش کی اور بہت جان ماری. اس کے علاوہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں ماؤں کی دعائیں جو ہے نا سبحان اللہ, مطلب اللہ تعالیٰ میری امی کو جو ہے نا لمبی عمر عطا فرمائے ماشاء اللہ. نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھنا اور اس میں دعائیں کرنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کی ماں جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر میں اپنی بہنوں کی بات کروں تو ابھی میرا جو اس وقت دعویٰ کا جو موڈ چل رہا ہے اور کئی سالوں سے, اس میں میری بہنوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے اپنی بہت سارے ویز میں, ایون ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے ٹیکنالوجیکلی اپ گریڈ کیا, ٹھیک ہے, بائی پرووائڈنگ ٹیکنالوجی سو آئی کین ڈو دعویٰ, رائٹ. سو الحمدللہ مطلب آئی فیل ریئلی بلیسڈ کہ they gave me the support when I changed, because I think you know جب انسان چینج کر رہا ہوتا ہے, دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یار مجھے کوئی اینکر مل جائے, کوئی سپورٹ کرنے والے مل جائیں, بیکاز باقی لوگ تو اتنا نہیں وہ کر رہے ہوتے, تو آپ واقعی میں انٹرنلی دیکھ رہے ہوتے ہو. پھر اگر میں بات کروں اپنی بیٹیوں کی تو میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ دے آر دا سورس آف مائی ہیپینیس, یو نو کہ بیٹیوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دا میکسیمم اسمائلز ان مائی لائف آر کمنگ فرام دیم, بیکاز پلینگ ود دیم, جوکنگ ود دیم, ٹکلنگ دیم, یہ صبح شام چلتا رہتا ہے. اینڈ الحمدللہ یو نو اگر میں بہت بزی بھی ہوں نا, بہت مصروف ہوں, میرے لیے 5 منٹ کا, 10 منٹ کا, 15 منٹ کا وہ ایک ریچارج ہوتا ہے, which just basically brightens my day, makes me forget my worries and troubles, and alhamdulillah I can go back into my dawah mode. پھر میں اگر بات کروں
ون آف مائی پھپھوز ماشاءاللہ وہ الحمدللہ ان کی بہت بہت دعائیں ہیں, اور وہ میرے دین پہ آنے سے پہلے سے الحمدللہ وہ دین پہ آ چکی تھیں, اور انہوں نے بھی مجھے خود بتایا کہ انہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی, مجھے انہوں نے بتایا بھی, اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی بھی ایک بہت سپورٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ دین پہ میرے آنے کے بعد انہوں نے مجھے یہاں تک گائیڈ کیا کہ بیٹا اب نا یہ دعائیں زیادہ مانگنا, خاص طور پہ اپنی ہدایت کی دعائیں, کیونکہ اب تمہیں ہدایت کی طرف آ گئے ہو نا, اب اس کے اوپر استقامت جو ہے نا اختیار کرنا. تو ان کی طرف سے یہ بات ہونا. اینڈ last but not least I would say کہ the role of my wife in supporting everything that I've been doing so far, میری دعوت کے پورے مشن کے اندر ساتھ ہونا, you know it's not easy. مجھے پتا ہے کہ یہ جو جرنی ہے نا, جب انسان چینج ہو رہا ہوتا ہے, دیکھو ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے جہاں پہ انسان بالکل دنیا داری میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, to give up that lifestyle and to say کہ اب میں مولوی بننے جا رہا ہوں, اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اچھا مولوی بننے کے بعد پلان آف ایکشن کیا ہے, کمانا کہاں سے ہے, اور آپ کہو کہ جی میرے پاس اس وقت کوئی پلان نہیں ہے, اور ایک بندہ جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ آپ کو اس میں بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ ہیپنس آئی ایم ہیئر فار یو, ڈونٹ وری, یو نو دس سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ از اے ہیوج سپورٹ وچ گیوز یو دیٹ پش. اینڈ ریئلی آپ جس جگہ پہ پہنچتے ہو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, یعنی ٹو دا لیول آف سکسیس دیٹ یو اچیو ان لائف, رائٹ, آپ جہاں بھی پہنچتے ہو لوگوں کو یعنی فرنٹ تو اسکرین کے نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بیہائنڈ دا سینس کیا چل رہا ہے. آپ کو یعنی لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, جزاک اللہ خیر, آپ کو موٹیویٹ کون کرتا ہے؟ تو وہ آپ کی بیگم ہوتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے, جو آپ کو کہتی ہے کہ یو کین ڈو اٹ, آئی بلیو ان یو, اینڈ ہو از دیئر ود یو. دیکھو یعنی آئی کی ناٹ ایون مینشن انسٹنسز ان لائف, یو نو, ٹو بی دیئر ان ایوری اسٹیپ آف دا وے, یو نو it's very you cannot explain it in words. مطلب کہ from you know جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو, ایک کپ چائے دے دینا, ٹو یو نو ٹیکنگ کیئر آف پیپل ہو آر کمنگ ٹو یور ہاؤس, جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگ آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, دعوی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں, اس پہ کبھی ایک دفعہ بھی جو انہوں نے کمپلین کیا ہو کہ جی لوگ آ رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو میک ارینجمنٹس, یا گیسٹ بہت زیادہ آتے ہیں, الحمدللہ یہ ہمارے گھر میں نا وہ سمجھے کہ وہ ایک ریوالونگ ڈور پالیسی ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مگر مجال ہے جو ایک دفعہ بھی کمپلین آیا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو آپ نے پورا جو ہے نا وہ مچھلی بازار کھولا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ. پیپل آر کمنگ, کوئی بندہ کاؤنسلنگ کے لیے آ رہا ہے, کوئی بندہ کس کے لیے آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ اوپر سے سروس جاری ہوتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیچھے جو آپ کے سپورٹ میکنزم ہے نا وہ آپ کو بہت پش کرتا ہے, اور اگر آپ کے پاس وہ سپورٹ نہ ہو, بلیو می یو کینٹ گو فار, آپ آگے جا ہی نہیں سکتے, آپ پہلے ہی سال میں کلیپس کر جائیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب میں دین کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اپنی وائف سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم لوگ ابھی, کیونکہ ہم لوگ پاکستان آنا تھا واپس, میں نے کہا ہم لوگ سب کچھ پیک اپ کر کے اگر پاکستان واپس آ رہے ہیں تو what if you know nobody supports us, what if even our parents don't support us, what if everybody, مطلب obviously مجھے آئیڈیا تو نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا, obviously اچھا گمان تھا کہ اچھا ہی ہوگا, لیکن anything could have happened, right? So when I asked her کہ you know اگر ہم لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو کیا ہے, تو ان کی اتنی سپورٹ تھی کہ اگر سڑکوں پہ بھی آ جانا تو as long as we're together it's not a problem. ماشاءاللہ, you know, so this is what I'm saying نا کہ amazing. تو اصل موٹیویشن یہ چیز ہوتی ہے. I fully second that. یہی اسی طرح کا معاملہ ہے بالکل میرا بھی وائف کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے وائفس کو بھی اور ہسبینڈس کو بھی, دونوں کو اکنالج کرنا چاہیے اس چیز کے کہ آپ کی جو سپورٹ جو آپ کے بیک پہ مل رہی ہے نا گھر میں, اس کی وجہ سے یو آر انیبلڈ to do a lot of things actually. یہ اس کو بالکل کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اس میں نا کبھی کبھار نا جیسے ہم مرد ہوتے ہیں نا, ہم لوگ فیصلے کر لیتے ہیں, چیزیں کر لیتے ہیں, خود بھی بڑے بڑے ڈیسیجن لے لیتے ہیں, لیکن سم ٹائمز آل یو نیڈ فرام یور وائف از کہ یار انشاءاللہ کر لیں, انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. آپ کو ساتھ میں ان کا نہ پلاننگ چاہیے. when I got married نا تو میں نے 4 مہینے بعد اپنی جاب چھوڑی تھی اور میں کام کی طرف آ رہا تھا, اپنا کاروبار. it was a big decision, you know, ابھی شادی ہوئی تازہ اور مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میری وائف نے واز ایکچولی ون آف دا ریزنس جو مجھے سب سے بڑی سپورٹ ملی تھی. انہوں نے میرے کاروبار میں کوئی ہیلپ نہیں کرنی تھی, نہ مجھے اس میں پلاننگ تھی. آل شی سیڈ واز کہ جی آپ کریں انشاءاللہ, وہ جو ساتھ ہوتا ہے. سو آپ کو نا صرف سائیکولوجی یار ٹھیک ہے بھائی, ایک میرے ساتھ ایک پارٹنر ہے, لائف بہت پارٹنر. سارے مومنٹس میں نا یہ چیز بار بار آپ کو مل رہی ہوتی ہے. دیر آر سرٹن ڈیسیژنز دیٹ مطلب مجھے لگتا ہے یار میں نے لینے ہی ہے, بٹ ایمی بندہ بیگم سے ڈسکس کرے, وہ جب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کریں جی فٹ ہے, کیونکہ شاید ان کو کوئی پتہ نہیں ڈیسیژن فٹ ہے کہ نہیں ہے. یار سبحان اللہ, مجھے اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج یہ ٹیشو پیپر کی وجہ کیوں تھی, کیونکہ جو ہے نا اٹس اے ویری ٹیری مومنٹ. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یار بس بہت ہو گیا, بہت ایموشنل ہو گیا آج یار. ویسے جاوید ایک بات بتاؤں, یہ والی جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا, یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کپلز میں سے مسنگ ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل کے نئے کپلز آ رہے ہیں نا انفارچونیٹلی, جن کا اسلام سے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یعنی کہ دین نہیں پڑھا ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ سنسیئر ریلیشن شپ والی چیز تھوڑی سی مسنگ ہے. وہ تھوڑی سی انڈیپینڈنس
چاہتے ہیں. مرد اپنے طور پہ می ٹائم چاہتا ہے. میرا خیال ہے وہ جو غلط فیڈ ان جو ہوتی آ رہی ہے نا کافی عرصے سے, پچھلے کافی سالوں سے, جب سے یہ میڈیا اور موبائل فون جیب میں آ گیا, ہر چیز آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں, اور بہت کچھ جو فیڈ مل رہی ہے نا, شاید اس نے کچھ چیزیں چینج کر دی ہیں, ایکسپیکٹیشنز چینج کر دی ہیں. اچھا, میں کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں ہمارے ویورز کے لیے. ہمارے دو میں انشاءاللہ اس وقت یہاں پہ اسکرین شیئر کروں گا آپ لوگوں کے لیے, اور اس سینس میں بتانے کے لیے کہ الحمدللہ ہمارے جو یوتھ کلب کے اندر بھی آلدو بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں ماشاءاللہ جو بہت ہی انسپریشنل ہیں, بہت زبردست ان کی سٹوریز ہیں. خاص طور پہ جو دو کا میں بتاؤں گا آپ کو کہ جو جن کے ایکچولی پروگرامز بھی چل رہے ہیں ریگولرلی, آپ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اس میں ہماری سسٹر سارہ آصف ہے کراچی سے, جن کا بینگ ہر کی سیریز چل رہی ہے. الحمدللہ اٹس ایبسلیوٹلی فینومینل. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں, تو اٹس بائی اے وومن فار ویمن, الحمدللہ وہ آپ ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. بینگ ہر کی پوری سیریز چل رہی ہے, وہ آپ دیکھیے گا. اور پھر ڈاکٹر فرا جو ہیں ان کی ریکلیم پازیٹیوٹی کی سیریز چل رہی ہے. وہ ڈاکٹر فرا جو ہیں ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے ماشاءاللہ. وہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس کے اوپر وہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہماری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ ادھر مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں فرام ویمن اینڈ فرام کوالیفائڈ ویمن نن لیس, ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو چاہتی ہیں کہ ہمارا ذرا ہمیں بہتر طریقے سے کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے, تو یہ دو شوز تو میں آپ کو اسپیشلی ریکمینڈ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بے شمار ہیں الحمدللہ, بہت ساری ہماری سسٹرز کی پوری ٹیم ہے جو کہ اسپیکرز بھی ہیں, ان کے حلقات بھی ہوتے ہیں, ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. وہ اسلام آباد میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں. سو ڈیفینیٹلی چیک آؤٹ. اگر آپ خواتین ہیں اور اگر آپ ان شہروں میں سے آپ کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے جو لوکل سیشنز ہو رہے ہیں ان کو آپ ضرور اٹینڈ کیجیے. اور آن لائن تو میں نے آپ کو بتا دیا, بینگ ہر کی سیریز جو ہے الحمدللہ اٹس ناؤ اویلیبل آن یوٹیوب, اینڈ ریکلیم پازیٹیوٹی جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے. فائنلی گائز, ریپنگ تھنگز اپ, میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ویسٹ جو ہے وہ یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ یو نو ویمن ہیو ٹو بی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن, رائٹ. یہ اکثر ایک نیریٹو سننے کو ملتا ہے کہ شی از اے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, انڈیپینڈنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی کون سا شخص ہے جو انڈیپینڈنٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈز اٹ مین کہ if a woman is dependent اور if a man is dependent they are deprived؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ یعنی اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے, تو کیا وہ بری عورت ہے؟ اگر ایک عورت اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, بیٹی ہے, وہ اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اس کا خرچہ پانی اٹھا رہا ہے, وہ اس کو اسکول کی ایجوکیشن جو ہے نا پے کر رہا ہے, تو کیا وہ انفیریئر ہو گئی اس وجہ سے؟ کیا ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ کیا انفیریئر ہو گیا؟ اور اگر ایک مرد جو ہے وہ کما کے لے کے آتا ہے تو کیا وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گیا؟ مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہے اور عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے. وی آر آلویز گوئنگ ٹو بی جو ہے نا ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. وی آر ناٹ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نا, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کھانے پہ. ہمیں واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے نا, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں واش روم پہ. اور دیکھو صرف انڈیپینڈنٹ جب یہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن, انڈیپینڈنٹ سے یہ مراد لے رہے ہوتے ہیں فائنینشیل, کہ شی از فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ. بھائی ہسبینڈ آپ کے ساتھ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ. ابھی جو ہم لوگوں نے ایگزامپل دی ہیں, فورم بھائی بات کر رہے تھے, ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے اوپر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وائف جو ہے وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہو ڈیسائیڈز کہ کون سی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ڈیپینڈنسی ہے اور کون سی ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی, رائٹ. سو اصل میں یہ جو ورڈز یوز کرتے ہیں نا, وی ہیو ٹو لک ایٹ دوز ورڈز ویری کیئرفلی, کہ وہ عورتوں کو اس بات پہ پش کرتے ہیں, جو ویسٹرن فیمنسٹ نیریٹو ہے کہ بی اے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن. میں آپ سے کہتا ہوں عورتوں کے فائدے میں ہے کہ وہ اگر کہتی ہیں کہ جی میرا خرچہ پانی میرا باپ اٹھائے, اللہ نے اس کو جو ہے نا رسپانسبلٹی دی ہے, وہ اٹھائے, میرا خرچہ پانی میرا شوہر اٹھائے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر بھی پیسے دے گا جو تم نے ہاؤس ہولڈ پہ نہیں لگانے, تمہاری مرضی ہے, جہاں مرضی لگاؤ, تمہارے ہیں, ٹھیک ہے, جو تمہارا خاوند تم سے لے نہیں سکتا. ایگزیکٹلی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ذرا فائنلی جو ہے وہ عمر بھائی تھوڑا سا کامنٹ کر دیں کہ جو سوشو اکنامک سیٹ اپ ہے ایک عورت کا, وہ کیا ہے, وہ مطلب کیا یہ انڈیپینڈنس اتنی امیزنگ ہے کہ جو جس طرح یہ ویسٹ پورٹری کرتا ہے؟ بھائی وہ اگر آپ شیئر کریں, میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی ڈپکٹ کرنے کی ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام میں, کہ ہم بات کریں نا ویمن ان اسلام کی میں ایکچولی, تو یہ جو ایک آگے اسکرین پہ یہ دیکھیں, یہ وہ چیز ہے جو اسلام ہمیں اوور آل دکھاتا ہے. اگر آپ اس پکچر کو سمجھ سکیں کہ دیکھیں فلاور کی طور پہ ایک خوبصورت اور نازک خیال رکھنے والی چیز, ایک فلاور ایک سمبل ہے خیال رکھنے کی چیز کا نا, جس کا خیال رکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4-5 چند ایک رشتے ہیں محرمس کے, اس میں سے یہ 4 پرومیننٹ ہیں, اور کچھ میں نے وہ آپ دیکھ لیں فادر کے ساتھ انکل اور نیفیوز تک بھی آتے ہیں. یہ 4 رشتوں نے ایسے سنبھالا ہوا ہے اس
नाजुक और केयरेबल चीज को کہ یہ پوری زندگی چلتے ہیں اسی طرح سے ہر سچویشن میں جتنی ہم نے باتیں کی ہیں یہ اس پہ اپلائی مطلب یہ ان کے اوپر رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے یہ وہ خیال رکھیں گے اور دیکھیں نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اینڈ دا ویمن ایکچولی شوڈ فیل پراؤڈ ایکچولی بینگ مسلم کہ یار یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری سوشیو اکنامک سیکیورٹی اور پروٹیکشن کی کیسے انشورٹی کریٹ کی ہے ہر طرف سے. اگر باپ دیکھیں اب وہ جو ہم نے 4-5 رشتے عورت کے کیے تھے بیٹی ماں بیوی بہن اس کو یہاں پہ درمیان میں رکھ کے دیکھ لیں پھول کی جگہ پہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن انشور کی ہوئی ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی ہوئی باپ اور بھائی بھی وہ پروٹیکشن کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی بتائی باتیں اوور آل سب جانتے ہیں. شادی ہوگی ہسبینڈ پہ ساری رسپانسبلٹی آ گئی لیکن باپ بھائی ابھی بھی موجود ہیں. پھر اسی طرح بعد میں بیٹے ہو گئے بیٹے جو ہے نا وہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان کے اندر اللہ نے ایک ایسی چیز ڈالی ہوئی ہے ہر بندہ اپنی ماں کے لیے بڑا پوزیسو ہوتا ہے وہ بھی دی ہیں. پھر دیکھیں یہیں پہ بھی بند نہیں ہوئی چیز یہ جو صلہ رحمی کی اللہ تعالیٰ نے بات کی نا جو رشتوں کا سرکل بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. انکلز چچا ماموں اگر باپ موجود نہیں ہے یا ٹیمپریریلی یا پرماننٹلی نعوذ باللہ تو وہ رول پلے کر لے وہاں پہ ان کا رول سٹارٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے دین نے ہمارے کیا ہے اس کو ان کو انوالو کیا ہے. پھر نیفیوز آپ پھپھو کی بات کر رہے تھے ابھی ایک خاتون کو اپنے بھانجے بتیجوں ہم اپنی پھپھو خالاؤں کا ہمیں فیل ہوتا ہے ہم ان سے خالہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ہے یہ ماں کی طرح ہے مطلب یعنی ہمارے اردو میں جو نا بلکہ پنجابی میں ماسی کہتے ہیں نا ماں سی یعنی ماں جیسی تو اس لیے ہم اس کو ماسی کہتے ہیں کہ اپنی خالہ کو نا. تو اس لیکن آپ کی جو ڈائیگرام ہے نا اس میں نا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ جو آپ پورٹری کر رہے ہیں نا بڑی پروٹیکشن میں رکھا گیا ہے لبرل ورلڈ کو اسی سے اختلاف ہے. ایگزیکٹلی میں یہی سوچ رہا تھا عورت نازک نہیں ہے بھائی یہ 4 دیواری بنائی ہوئی ہے ان کے ڈیپینڈنٹ دکھا دیا نا آپ نے عورت کو نازک کیوں سمجھ لیا حالانکہ دیکھیں نازک نہیں ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جس طرح سے عورت جو ہے وہ اگر مردوں پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے تو مرد بھی تو کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے عورت پہ ایز اے بیٹا وہ ماں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ ماں سے اپنی خوراک بھی لے رہا ہے ماں پہ 100% ڈیپینڈنٹ ہے اپنی صفائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے میری صفائی بھی ماں ہی کرے گی مجھے کھانا کھلائے گی میری پرورش کرے گی ٹوٹلی اپنی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور پھر بڑا ہو کے بھی اس کو ماں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. یعنی ہم ایک اور ڈائیگرام اگر بنا دیں جس میں درمیان میں ہسبینڈ سن اور باقی مرد کو رکھ دیں بالکل اور آس پاس خواتین اس کی ماں بنا دیں اس کی بہن بنا دیں اس کی بیوی بنا دیں اس کی بیٹی بنا دیں بالکل کیونکہ ہم لوگ ابھی کیا بات کر رہے ہیں یہ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں ہماری لائف میں انہوں نے ہمیں کتنا سپورٹ کیا اس کے بغیر انسان کی زندگی بالکل صحیح. آپ ان فلاورز کو ایک درمیان میں چیز رکھ کے مرد ان فلاورز کو کانٹا رکھ دیں جو ہارڈ چیزوں کا سمبلائز کر رہا ہوگا اور سائڈوں پہ فلاورز رکھ دیں جس کو جو ایموشنل سپورٹ مورل سپورٹ پیار محبت جو ضرورت مرد کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی آپ کوئی بھی آپ میں سے اس سے انکار کرے گا مردوں کو پیار محبت کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں دیکھیں نو مین از این آئیلینڈ نو مین از این آئیلینڈ اینڈ نو وومن از این آئیلینڈ ایدر وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ یعنی aliens living on one planet اکیلا ایسا نہیں ہے ہم لوگ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہم سوشل لوگ ہیں ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو بندہ کہ جی میں اکیلا اور آپ کو پتا ہے one of the worst punishments that can be given to a person is solitary confinement. solitary confinement میں نا صرف کیا کرتے ہیں اکیلا بند کر دیتے ہیں وہ بندہ جو ہے نا آدھا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے solitary confinement میں رہ کے بیکاز ہم لوگ بائی نیچر سوشل ہیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنسی ہے ہماری تو کیوں یہ آرٹیفیشل ورڈز یوز کی جاتے ہیں کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہاں جائیں گے انڈیپینڈنٹ ہو کے آپ. تو میں مجھے جو نا عمر بھائی آپ کی بات سے آخر میں چلو پوری بات کو ریپ اپ کرتے ہیں ہم کافی آگے چلے گئے اور I'm sure میڈیا والے کافی پریشان ہو گئے انہوں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں یا چلو امی ابو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر لبرلز کو بہت چبھتی ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ٹھیک ہے اور اس سے مرد اور عورت سے یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام اور اماں حوا ہے. اچھا اب یہاں تک تو وہ حدیث سناتے ہیں کہ تو یہ کیا بات ہوئی عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا آگے تو سن لو نبی نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا جو پسلی ہوتی ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اختلاف ہے ٹیڑھی اس کا مطلب ہے عورت ٹیڑھی ہوتی ہے. اچھا اور پھر اب آگے سنو کہ کیا کہا کہ پھر اس کے ساتھ اس کا خیال کرنا کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتوں نہ چھیڑ ملنگا نو ٹھیک ہے نا حد سے زیادہ مطلب کہ آپ ان کو دیکھو ایک چیز بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جس اور دیکھو جو پسلی ہے نا اگر وہ پسلی آپ کی ٹیڑھی نہ ہو کیا وہ فنکشن کرے گی اپنا رول پلے کرے گی اچھی بات کی پسلی کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لنگس کو اور آپ کے ہارٹ کو امپورٹنٹ چیز کو تو the pasli is protecting the heart and the lungs which are vital organs of the human body. اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو اس کے لیے سب سے ویلیبل ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا یعنی ٹیڑھا کرنے یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بہت اس طریقے کے ساتھ زور زبردستی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے, عورتیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہیں, ہاؤ مچ ڈیپینڈنٹ یو آر آن ویمن فار یور لائف, فار یور پروٹیکشن یو نیڈ ویمن, فار یور سینٹی یو نیڈ ویمن, رائٹ. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اس کو جس طرح وہ ہے آرام سے پیار سے لے کے چلنا, پیار سے, کیونکہ مردوں کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے اگریشن کی, وائلنس کی, جو بھی ہے, تو اس کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر زیادہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. سو توڑنا نہیں عورت کو توڑنا نہیں. ہنڈریڈز آف حدیث ہیں, بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے, یو نو, اور ان اخلاق والوں میں سے بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ اچھے ہیں, سب سے اچھے. اور یہ جو آپ نے لبرل والی بات کی تھی نا, جو ڈائیگرام شو کی تھی, اس کو اگر غور سے آپ دیکھیں, اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں, یہی ٹھیک نکلے گی ایکچولی, کیونکہ جو اس میں درمیان میں چیز سمبلائز کی گئی ہے نا, وہ کیئر شو کرتا ہے کہ اس کی کیئر کی جاتی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, وہ خوبصورتی کا سورس ہے, وہ مطلب بہت ساری اسٹیٹس ہے. یہ اسٹیٹس نہ دو تو کہتے ہیں اسٹیٹس نہیں آپ دے رہے, اگر دو تو کہتے ہیں کہ لبرل صرف اس ڈائیگرام کو نا ان کو عورت کو پھول سے سمبلائز کیا تھا, مرد کو آپ نے کانٹے سے کیا تھا, یہاں پہ خالی ٹینی ہو سکتی ہے, ٹرنک. یعنی لبرلز کو ایکچولی اس ڈائیگرام کو صرف صحیح پرسپیکٹو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایوری تھنگ ول بی کورڈ. نو باڈی از سیئنگ فلاور کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. صحیح پرسپیکٹو سے دیکھنے والے ہوتے تو وہ لبرل. اصل میں یہ بس ٹھیک ہے, بیشنگ کی طرف جا رہا تھا. آج کے پروگرام کا بس ابھی ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے بیشنگ کا سلسلہ اسٹارٹ کریں گے. اتنے مشکل سے کنٹرول کیا یار, آج بڑے مشکل سے کنٹرول کیا, لیکن الحمدللہ میں اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا ایموشنل ہوا ہوں, اور ہم جو سارے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ واقعی میں یہ پہچان جائیں کہ مرد اور عورت کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے ہمارے دین کے اندر, اور کس طرح سے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست نظام بنایا ہے مردوں اور عورتوں کا کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. امیجن اے ورلڈ جہاں پہ صرف مرد ہوتے ہیں, کتنی ڈرائی وہ دنیا ہوتی, اور امیجن اے ورلڈ جہاں پہ صرف عورتیں ہوتی تو وہ بھی کتنی ڈرائی دنیا ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں میں یہ لوگ پیدا کیے ہیں اسی لیے کیونکہ ہم ان سے سکون بھی حاصل کرتے ہیں, ہمیں ایک ڈفرینٹ اپریسیشن کا ذریعہ بھی ملتا ہے, ہمیں ڈفرینٹ سوچ کا ذریعہ ملتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مردوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عورتوں کے مقام کو سمجھیں, عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مردوں کو سمجھیں کہ مرد کیا سوچتے ہیں, کس طرح فیل کرتے ہیں, اور دونوں آپس میں پیار محبت سے رہیں. چاہے وہ جو نا ماں بیٹے کا رشتہ ہو, چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو, چاہے وہ باپ بیٹی کا رشتہ ہو, یا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں برکت ڈالے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں دین کو پریکٹس کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, آپ لوگ ایز آلویز آپ لوگ آئے, اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویری پازیٹیو ڈسکشن. میں نے پرسنلی بہت بینیفٹ کیا الحمدللہ, اینڈ آئی ڈو ہوپ کہ ہمارے جو ویورز اینڈ لسنرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے تو پلیز ڈو شیئر دس ود یور فیملی, فرینڈز اینڈ لوڈ ونس. شاید کسی کا فائدہ ہو جائے, شاید کسی کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں ریلیشن شپس کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.